بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 28 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، اور ان پروگرامز میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس صاحب سے براہ راست لائیو سوالات کر سکیں۔ آج اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے حسن الیاس صاحب نے، تو سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، اللہ کا شکر، آپ تمام لوگوں کی دعائیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی ہم آڈینس کے سوالات تو لیں گے، لیکن ابتدا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک فیملی ڈسپیوٹ پر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی ایک لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی، جس پر ہمارے مذہبی طبقے کی جانب سے بہت شدید رد عمل آ رہا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر سے خلاف اسلام قانون سازی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ وہ ججمنٹ بیسیکلی یہ تھی کہ محسن اختر کیانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نکاح نامے کے اندر مزید ایک کالم ایڈ کیا جائے، جس کے اندر بیوی اور شوہر دونوں کی رضامندی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی یہ چیز ڈکلیئر کی جائے کہ شادی کے بعد جو شوہر اپنے اثاثے بنائے گا یا پھر جو بھی ملکیت جائیداد بنائے گا، تو شوہر سے طلاق کی صورت میں اور شوہر کی وفات کی صورت میں اس جائیداد میں سے 50% بیوی کو دی جائے گی۔ تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ کیا اسلامی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں شوہر کی جائیداد کو محض ازدواجی زندگی کی وجہ سے اور اس بنیاد پر کہ بیوی گھریلو معاملات کے اندر شوہر کی مدد کرتی ہے، اس بنیاد پر کیا تقسیم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ خواتین کی سیکیورٹی کے لیے آلریڈی اسلام کے اندر ایک حق مہر کا کانسیپٹ موجود ہے، آلریڈی بیوہ کی وراثت کا قانون موجود ہے، تو ان قوانین کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا ایک انیشیٹو اپنے اینڈ پر لینا، کیا یہ قانون وراثت کے جو قرآن کے اندر قانون وراثت بیان ہوا ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرتا؟ جی دیکھیے، کسی بھی موضوع پر اگر آپ نقد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ناگزیر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بحث کا دائرہ متعین کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی مواقف ہیں اس میں لوگوں کی بنائے استدلال کیا ہے اس کی تنقیح ہو۔ یہ عمل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کی بھی بات کوئی سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک فریق جس جگہ سے بات کر رہا ہے، جس دائرے کی بحث اس کے نزدیک یہ موضوع ہے، جو بنائے استدلال ہے، اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت مختصر انداز میں سب سے پہلے اس بحث کا دائرہ اور اس کی بنائے استدلال کو طالبانہ طور پر ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ بحث کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے بعد ریاست کو کیا حق ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست کے حقوق کا دائرہ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں جب طلاق ہو یا شوہر کی وفات ہو تو وراثت کے حصے کیسے تقسیم ہوں گے، وہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ترکہ مقرر کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس موضوع پر کلام کی گنجائش اگر کہیں سے رہ گئی ہے تو وہ ہے کیا، یعنی دوسرا فریق کیا شریعت اسلامی کو نہیں مانتا، کیا وراثت کی اس تقسیم کو نہیں مانتا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتا، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے، یا اس کی بحث اس سے مختلف ہے، آگے کی بحث ہے؟ تو اگر وہ آگے کی ہے تو پھر اس سے اس پر گفتگو نہیں ہوگی کہ تم اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر رہے ہو یا اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے۔ ایک اور چیز جو بطور تمہید ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں تو وہ حصے اٹل ہیں، وہ قیامت تک ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر کوئی شخص تبدیلی کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اور یہ بات صرف ہم اس معاملے میں نہیں کہتے، ان معاملات میں بھی کہتے ہیں جہاں پر ہمارے علم نے باقاعدہ ان حصوں میں تبدیلی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یعنی اگر آپ اول کا مسئلہ دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ قرآن نے جو متعین حصے بیان کیے ہوئے ہیں اس کے اندر بعض روایات کی بنیاد پر تبدیلی کر دی گئی ہے، صحابہ کے آثار کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی ہم یہی بحث کرتے ہیں
کہ قرآن مجید کے حصوں کو چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تھے کہ بلحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے اسی لیے مقرر کر دیے ہیں، ان حصوں میں کوئی تبدیلی تا قیامت نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ بیوی کا متعین حصہ ہے، بیوی مرتی ہے تو شوہر کا متعین حصہ ہے، اولاد کا متعین حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کی طرف جائے گا، ماں باپ کا متعین حصہ ہے۔ تو یہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شریعت نے جو وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں ان میں ادنا تبدیلی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ حدود اللہ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ قانون بنتا ہے، ہم تو یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اس چیز کی منادی کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے ہے کہ وہ باقاعدہ وصیت کرے شریعت کے مطابق اپنے حصوں کی تقسیم کی، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو یہاں پر اسٹیٹ لاء موجود ہے انہیریٹنس کی تقسیم کا، جو کہ میرے تصور شریعت سے مختلف ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا اس میں والدین کا حصہ ہے، بچوں کا ہے، اولاد کا ہے، اس سے مختلف ہے۔ تو لازم ہے مغربی ممالک میں یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا قانون رائج نہیں، وہاں پر وہ شریعت کے مطابق وصیت کریں تاکہ ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق ان کی انہیریٹنس تقسیم کریں۔ اس لیے میں نے کہا وصیت کریں کیونکہ ان ملکوں میں بھی یہ قانون رائج ہے کہ اگر آپ نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر پہلے عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ نے حصوں کا فیصلہ کر دیا، کوئی اس میں ترمیم، تغیر، تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص سوچتا ہے تو وہ اللہ کی شریعت میں مداخلت کرتا ہے، حدود اللہ کی منافی کرتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ریاست اس معاملے میں کہاں سے داخل ہو رہی ہے۔ ریاست کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان جنگلوں میں بھی رہتا تھا، قبائل میں بھی رہتا تھا، اس نے ایک سفر طے کیا ہے متمدن سویلائز معاشرے کی طرف، اور ایک ادارے کو وجود پذیر کیا ہے۔ اس کو وجود پذیر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے حقوق کی سلامتی ہو، میرے خلاف کوئی جان مال آبرو کی زیادتی نہ ہو، میری حق تلفی نہ ہو۔ یہ بنیادی محرک ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کی پابندیاں قبول کر کے ایک ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں، ایک امیر کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ میرے حقوق کا تحفظ ہو، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو یہ سلامت رہے، کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو، کوئی اس کی حق تلفی نہ کرے۔ یہ ریاست کا دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار کی پس منظر میں اگر وہ کوئی اقدام کرتی ہے تو اقدام کے صحیح اور غلط ہونے کا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں، لیکن یہ ریاست کا حق ہے، بلکہ حق سے آگے بڑھ کے فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس لیے کہ میں نے اس کو وجود پذیر اس لیے کیا ہے۔ تو جب ریاست اس دائرے کے اندر، یعنی شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئی یہ بات، شریعت کے دائرے میں اللہ کا قانون روبہ عمل ہوگا، اس سے آگے بڑھ کے اگر کہیں پہ حق تلفی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی ریاست مداخلت کرتی ہے، وہاں پر اس کو مداخلت کرنی چاہیے، اس لیے ریاست کو وجود پذیر کیا۔ آپ اس کی چند مثالیں دیکھیے کہ کیسے یہ مداخلت کرتی ہے اور یہ کیسے میرے اور آپ کے تحفظ کا باعث بنتی ہے معاشرے۔ ہم وہاں پر کبھی یہ بحث نہیں اٹھاتے کہ یہاں پر تو شخصی معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، یہاں پر ریاست کو کیا حق پہنچا ہے کہ وہ یہاں پر داخل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں موٹر کار خریدتا ہوں، میں مال کماتا ہوں، میں اس کی ملکیت رکھتا ہوں، لیکن جب سڑک پہ میں اس کو اتارتا ہوں تو وہاں پر ریاست نے ایک حد رفتار مقرر کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس سے اگر تم تجاوز کرو گے تو تم پر جرمانہ ہوگا اور ہم تم پر سزا کا بھی نفاذ کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں حد رفتار سے آگے بڑھتا ہوں تو یہ چیز کسی دوسرے کی حق تلفی کا باعث بن سکتی ہے، کسی دوسرے کی جان لینے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ، پریکاشنری میجر کے طور پہ ریاست نے حد رفتار مقرر کر دی۔ وہ گلی میں الگ ہے، وہ سڑک پہ الگ ہے، وہ ہائی وے پہ الگ ہے۔ یہ اختیار ریاست کو کیسے حاصل ہوا؟ میرے تحفظ کے پس منظر میں حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کے قوانین ہیں، یعنی ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ان دونوں کا تعلق ہے، باپ جا کے بچے کو کسی فیکٹری میں لگا دے، میرا بیٹا ہے، میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ریاست وہاں پر آگے بڑھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بچہ آپ کا ہے لیکن یہ اس ریاست کا بھی شہری ہے، اس ریاست کا بھی حصہ ہے، لہٰذا معاشرے کے اندر اگر کوئی تعدی کسی ایک فریق کے خلاف ہوگی تو ریاست اس کی طرف سے ایک طریقے سے مدافعت کی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کا تحفظ کرے گی۔ تو ہمارے چائلڈ لیبر کے قوانین ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم عمر اتنی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کسی بچے کو مزدوری پر لگا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، میرا گھر ہوتا ہے، میری ملکیت ہوتا ہے، میں اس کے اندر جو چاہے معاملات کروں، لوگوں کے ساتھ کرایہ داری کے معاملات کروں، لوگوں کو رکھوں نکالوں، لیکن جو شخص وہاں پہ رہنے آیا ہے اس کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟
تو ریاست اس کے حقوق کی جانب کھڑی ہوتی ہے. اب وہ اپنے حقوق متعین کرے, کوئی دوسرا کرایہ دار اپنے حقوق متعین کرے, تو تنازعات کی ایک دنیا ہے. تو اس سے یونیفائڈ لا کا تصور آتا ہے تاکہ ریاست حق تلفی کو روکنے کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بنائے اور اس پر عمل درآمد کر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. تو یہ مالکانہ حقوق, کرایہ داری کے معاملات, غرض یہ کہ آپ کی ریاست کے اندر جتنے قوانین آپ کو نظر آتے ہیں ہر جگہ پر, وہ قوانین اسی پس منظر میں بنتے ہیں کہ جان مال آبرو کا تحفظ اور حق تلفی کو روکنا. اس میں آپ دیکھیے کہ خود شادی کے معاملے کے اندر یہ بات کہ ایک لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, آپ کا حق ہے, لڑکی بھی راضی ہے, اس کا بھی حق ہے. کیا ضرورت پیش آئی ہے خود ہماری فقہ کو یہ طے کرنے کی کہ جی کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کسی کے ساتھ شادی یا ازدواجی تعلق استوار کر سکتے ہیں. یہی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا کہ وہ اپنے فیصلے اس بلوغت اور اس رشد سے کر سکے جو ذہنی طور پر اس طرح کے معاملے میں درکار ہوتی ہے, تو پھر معاشرہ اس کے تحفظ میں کھڑا ہوتا ہے. وہ طے کرتا ہے کہ نہیں, اس طرح کے معاملات میں اس کی حق تلفی ہوگی اور یہ اپنی حق تلفی کو جاننے کے لیے بھی قابل نہیں ہے, لہٰذا وہاں پر آپ ایک قانون بنائے تھے. اسی طریقے سے آپ اسلامی ممالک کے اندر دیکھیے بہت سارے ملکوں میں یہ قانون تک رائج ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے لازم کر دیا گیا کہ آپ کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوں. یہی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کا ایک رشتہ جڑے گا تو اس رشتے کے اندر کل بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, جو اولاد پیدا ہوگی وہ معذور ہو سکتی ہے, تو اس نے معاشرے کا حصہ بننا ہے. تو ہم ان چیزوں کو روکیں جو معاشرے میں فساد کا باعث بنے, خرابی کا باعث بنے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنے, حق تلفی کا باعث بنے. یہ پس منظر ہے جس میں ریاست کا استقرار حق وقوع پذیر ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کسی معاملے میں کوئی رائے دے, کوئی قانون سازی کرے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو نکاح و طلاق کا معاملہ ہے یہ بھی صرف کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا. اگر یہ ذاتی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی شریعت میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے خفیہ طور پہ دو لوگ اپنے کنسنٹ سے طے کر لیں اور یہی آپ کا نکاح. اور اس طرح نہیں, نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے معاشرے میں اس کا اعلان کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ نکاح صرف ذاتی بندھن میں دو لوگوں کا آمادہ ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سماجی ادارے کی تشکیل ہے. اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہونی ہے, اس اولاد کا ایک سلسلہ چلنا ہے, اس میں معاشرے کا حصہ بننا ہے, سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. تو دونوں حیثیتیں اس کی ہوتی ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے حق مہر مقرر کر دیا ہے. کیوں مقرر کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کی کفالت, اس کی محافظت, اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. تو اس ذمہ داری کا ایک ٹوکن منی ہے جو معاشرے کی موجودگی میں آپ نے طے کرنا ہے. یہ آپ نے خفیہ طور پہ کہیں کان میں نہیں بتانا کہ میں نے یہ مہر, معاشرے کے سامنے طے کرنا ہے, اعلان کرنا ہے کہ میں اس کی محافظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں اور یہ اس کی ایک علامت ہے جو ٹوکن کے طور پہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ ٹوکن مثال کے طور پہ جب حوالے کیا جاتا ہے اور طلاق ہو جائے تو عورتیں کہاں جاتی ہیں اپنے اس ٹوکن کی وصولی کے لیے؟ اگر مہر نہ ادا کی ہو, عدالتوں کے پاس جاتی ہیں, معاشرے کے پاس جاتی ہیں. ان سے کہتی ہیں کہ بھائی یہ شخص یا کوئی شخص یہ ذمہ داری لے اور ذمہ داری پوری نہ کرے. تو کہاں جاتے ہیں لوگ؟ معاشرے کے پاس جاتے ہیں. معاشرے نے پہلے زمانے کے اندر یہ جتنے معاملات تھے معاشرتی طور پہ طے ہوتے تھے. معاشرے نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے ایک مقننہ, ایک عدلیہ, اسی طریقے سے محکمے, بیوروکریسی نظام بنا دیا ہے. وہ نظام اب چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے, وہ معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے, اسی کو ہم نظم اجتماعی سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ ریاست کا دائرہ ہے جہاں سے وہ داخل ہوتی ہے اس معاملے میں. تو اگر ریاست اس جگہ سے داخل ہو کر کوئی رائے دیتی ہے تو اس کا استقرار حق ہے. یہ بحث ختم ہو گئی اب کہ وہ شریعت میں مداخلت کر رہی ہے. نہیں, شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں, وہ جان مال آبرو اور حق تلفی کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے, اقدامات کر رہی ہے. دوسری بحث کہ کیا وہ اس معاملے میں داخل ہوتی ہے تو یہ ذاتی معاملات میں مداخلت ہے, تو یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ نہیں, ذاتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ حق تلفی کو روکنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے. وہ اگر یہ نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی. تو اب اگلی چیز جو صرف رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں ریاست جو قانون سازی کرے, جو تجویز دے, اس تجویز پہ روئے زمین پہ بیٹھے ہر شخص کو تنقید کا حق حاصل ہے. اس لیے کہ وہ اطلاق کے اندر ریاست کی ایک رائے ہے. وہ پوری پارلیمنٹ, یہاں تک کہ پورا ملک 99.99% ریفرینڈم سے بھی ایک قانون بنا لیں اس باب کے اندر, تب بھی ایک بندہ ہو اس کو بھی اختلاف کا حق ہے. وہ نہ اللہ کی شریعت سے اختلاف ہے, نہ ریاست کے نظم سے اختلاف ہے, نہ اس کی اتھارٹی سے, اس کی رائے سے اختلاف ہے. تو اس معاملے میں اگر ریاست کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس سے ہر ایک کو اختلاف کا حق موجود ہے. وہ اس چیز کو اپنے معاشرتی عرف, نارمز, تقاضے, حکمت, ضرورت, جس چیز کے تحت سمجھتے ہیں اس کو پھر ڈیبیٹ میں لے کے جائیں.
اس کو بحث میں لے کر جائیں، اس پر بحث کریں اور بتائیں کہ ہمارے معاشرے کی ڈائنامکس کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق یہ کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی کو روکنا ہے تو اس کے متبادل قوانین موجود، یہ ساری بحثوں کی گنجائش موجود ہے، ہر شخص کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میں نے جو اس باب میں تجویز پیش کی جب یہ ججمنٹ میرے سامنے آئی، وہ تجویز ہے جو مغربی معاشروں کے اندر اس باب میں ریاست نے کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بالعموم مغربی معاشرے میں اگر کوئی چیز رائج ہے اس کو پیش کیا جائے یا اس کا حوالہ دیا جائے تو مسلمانوں کی عمومی نفسیات چونکہ مغرب کی نفرت میں مبتلا ہے اور ہماری مذہبی انٹیلیجنشیا نے ان کے اندر اس کو اتنا راسخ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیبیٹ اب میرٹ پہ سننے کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہوتے، وہ فوراً سے ادنا مماثلتیں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کی نیت محرکات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مغرب کے ایجنٹ ہیں، یہ مغرب نواز ہیں، فلاں ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیبیٹ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ میرٹ پر اگر ہم گفتگو کریں تو مغرب میں بھی جو کچھ رائے تھا اس پہ بھی تنقید کا حق ہے، لیکن اس کو میرٹ پہ سمجھا جائے گا، نہ کہ صرف اس میں کہ وہ چیز مغرب سے آئی ہے۔ تو اگر صرف مغرب سے آئی ہوئی چیز پہ لوگوں کو اختلاف ہے تو پھر مغرب کی ہر چیز سے اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ آخر وہاں بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، مغربی ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مغرب کی تہذیبی روایت کے اندر بہت سارے فسادات موجود ہیں، ہم خود اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی کا ایک مضمون ہے اسی مغربی تہذیب کے عنوان سے، اس میں انہوں نے پن پوائنٹ لسٹ کر کے چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی اس تہذیب میں اور مسلمان جس دین کو مانتے ہیں جب اس پہ عمل پیرا ہوں گے اس سے جو معاشرت پیدا ہوگی، اس سے جو تہذیب پیدا ہوگی، اس میں کیا اختلاف ہے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ حفظ فروج کے معاملے میں مغرب سے ہمارا اختلاف ہے، حفظ مراتب کے معاملے میں مغرب سے ہمارا اختلاف ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں مغرب سے ہمارا، تو اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز اگر کسی قانونی پس منظر میں، معاشرتی پس منظر میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ آخر اس وقت ہمارے ملکوں کے اندر یہ جو ملوکیت کا دور ختم ہوا اور یہ جمہوریت کا پودا لگا، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مغرب سے پیدا ہوئی نا۔ آج بھی آپ ملک میں بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم ہے، صدر الیکشن ہے، یہ ساری سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی، یہاں کو ہم نے وہاں اپنایا، اس کے نتیجے میں معاشرہ آگے بڑھا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کرتے وقت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جس شخص کو اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا رفیق حیات ہے، وہ آپ کا شریک سفر ہے، اس نے اب خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اس نے آپ کو معاشی طور پر فراغت دینی ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھے اور آپ باہر کے معاملات کو دیکھیں، یا وہ خود اس معاشی عمل کا حصہ بن رہا ہے جو دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس پس منظر میں اگر کوئی عورت میرے گھر پہ آتی ہے اور گھر پہ آنے کے بعد وہ 5 سال 10 سال 20 سال گزارتی ہے اور اس کے بعد صورتحال یہ بنتی ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، طلاق کا وقت آ گیا ہے یا شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو کیا یہ چیز کہ جیسے ہی شوہر کی وفات ہو اور ایک شخص کا ایک اتنا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزر چکا ہو جس میں آپ نے چیزیں خریدی ہوں، پراپرٹیز بنائی ہوں، اثاثے بنائے ہوں، آپ لوگوں نے دونوں نے مل کے کیریئر میں ترقی حاصل کی ہو، اس سے ایک دنیا بنی ہو، اور یہ دنیا ہر شخص جانتا ہے کہ جب ایک رشتے میں دونوں لوگ بنتے ہیں تو دونوں کی کنٹریبیوشن سے بنتی ہے، وہ کنٹریبیوشن ایک کی معاشی ہو تو دوسرے کی نفسیاتی ہوتی ہے، دوسرے کی اور 10 پہلوؤں سے ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ آپ کے گھر در کے معاملات دیکھ رہی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے اور اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس خاتمے کی صورت میں کیا اس کو جو کچھ شادی کے بعد بنا ہے اس سے یکسر محروم کر دینا چاہیے؟ یہ سوال وراثت کی تقسیم کا سرے سے سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال دنیا کے اندر جو معاملات پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کے اندر جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، احوال پیش آ رہے ہیں، ان کے بارے میں قانون سازی سے اس کا تعلق ہے کہ اگر اس کو یکسر محروم کر دیا جائے، یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، تو کیا یہ اس کی حق تلفی ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے دنیا بھر میں، خود ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیے کہ جب طلاق ہوتی ہے یا جب شوہر کی وفات ہوتی ہے تو یہ واقعہ ہے، اور یہ جو قانون سازی یہاں پر ہوئی ہے یہ ایک دن میں نہیں ہو گئی ہے، یہ لوگوں کے سماج کے تعاملات اور نظائر کو دیکھ کر یہ انسان نے چیز اخذ کی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا کیا کہ جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کہاں جائے گی بیوی؟ نکل کے والدین کے گھر پہ جائے گی یا بھائیوں کے گھر پہ جائے گی، یعنی کوئی زندگی نہیں ہوتی اس کی، اس کے پاس یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر میں اس نے 20 سال 30 سال گزارے ہیں وہاں پر ہی بیٹھی رہے، اس کو نکلنا ہوتا ہے وہاں سے۔ کیوں نکلنا ہوتا ہے؟ وہ گھر اس نے بنایا ہے، اس گھر میں اس کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے، تو اگر اس کو بے آسرا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا ریاست کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ایک شہری اس ریاست کے اندر موجود ایک سماجی ادارے اور ایک فریق کی جانب کھڑے ہو کر یہ گفتگو کرے کہ اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے ہے،
اس کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ انصاف سے معاملات کو دیکھے اور کہے کہ جو جب سے یہ آئی ہے جو مشترکہ طور پر دونوں کی باہمی مداخلت سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر ایک جائز معقول حصہ اس کو دینا چاہیے۔ اس میں نصف کی بات، 50%، یہ سب اطلاقی باتیں ہیں۔ خود یہاں امریکہ میں جو قوانین رائج ہیں وہ اسٹیٹ کے لحاظ سے مختلف ہیں، کہیں پہ نصف کی بات کی جاتی ہے، کہیں پہ عدالت طے کرتی ہے اثاثوں کو دیکھ کر کہ اثاثے کس نے کیسے بنائے، وہ سب چیزیں سرکمسٹانسز طے کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی ریاست کام کرتی ہے تو یہ کام اصل میں اپنے شہری اور ایک فریق کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا اس کو حق ہے، اس کا شریعت میں مداخلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث ہے، اس پس منظر کی بحث ہے، اس دائرے کی بحث ہے، اور میں نے اس پر یہ عرض کیا تھا اور لکھا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس طرح کی جب آپ شرائط داخل کر دیں گے تو اس سے نکاح کا ادارہ بڑا مجروح ہوگا، لوگ شادی نہیں کریں گے، تو اب پھر بحث اس دائرے میں کریں۔ نہ شریعت کی اختلفی کی بحث ہے، نہ ریاست کے قانون سے تجاوز ہونے کی بحث ہے، حکمت اور تدبیر کی بحث ہے۔ آپ بھی 10 تجویزیں رکھیں کہ اس سے نکاح مشکل ہوگا، پھر دوسری جانب سے بھی لوگوں کو بات کرنے کا حق ہوگا کہ یہ نکاح اگر آپ نے اس چیز کا نام رکھا ہوا ہے کہ دو لوگ اٹھیں جذباتی طور پہ ایک بندھن میں بندھے اور جنسی تعلقات کو لیگلائز کرنے کا نام نکاح ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جا کر آپ دیکھیں جو اس وقت طلاق کا ریشو ہے، یہ شرائط تو نہیں موجود نا، تو پھر کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ پھر کیوں خاندان کا ادارہ عدم استحکام کا شکار ہے؟ اچھا، اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے آپ دیکھیں مغرب کے اندر خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ قانون اس سے بڑے پہلے سے رائج ہے جب یہاں پر وہ تعدی انسانوں نے شروع کی جس سے خاندان کے ادارے کا انہدام ہوا ہے، یعنی 1960 تک۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس مغربی معاشرے میں امریکہ کی مثال لے لیں، یہاں پر 88 سے 90% خواتین جن کی 20 سال سے زیادہ عمر ہوتی تھی وہ شادی کے بندھن میں بندھی ہوتی تھی۔ یعنی مسیحیت کے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ شادی سے پہلے اس طرح سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے رہ سکتے، کوئی تصور نہیں تھا۔ اور یہ 1960 تک اس معاشرے کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ 90% خواتین جو 1940 میں پیدا ہوئی، 1960 میں 20 سال کی ہوئی، وہ شادی کے بندھن میں بن چکی تھی۔ 1960 کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، اور وہ الگ تبدیلیاں ہیں، ان کے الگ محرکات ہیں۔ فیمنزم کی تحریک اٹھی، یہاں پر جو مذہب سے نفرت کا ایک نہاد تھا بڑے پس منظر میں، اس سے لوگ بالکل برانگیختہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دوائیاں ایجاد ہوئی جو مانع تولید ہوتی ہیں، جن کے نتیجے میں آپ کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا، ان کی ایجاد ہو گئی۔ تو 10 اور سماجی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور یہاں پر پیدا ہوا، لیکن ابھی بھی یہاں پر خاندان موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ مغربی معاشرے کی جو تصویر ہمیں عام طور پہ دکھائی جاتی ہے فلموں سے اور ڈراموں سے، اور اس طرح سے مذہبی لوگ جو ایک تھوڑی کہانی سازی کرتے ہیں، اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ یہاں پر آئیے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہ پورا کا پورا ٹیکساس اسٹیٹ ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر گالی سمجھا جاتا ہے اس طرح کی چیز کو، خاندان آباد ہیں، ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں، رشتوں کا تقدس ہے، لوگ چرچ جاتے ہیں، اپنے خدا سے ان کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ قوانین رائج ہیں۔ اور کہیں اگر اس کی بھی خلاف ورزی کوئی کر رہا ہے یا اس کو بھی مس یوز کر رہا ہے، اس کے بھی قوانین موجود ہیں۔ یعنی آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ پہلے طے کر لیں، اور بیوی کو بھی یہ بتا دیں، وہ پھر بیوی کی کنٹریبیوشن بھی اسی طریقے سے رہے گی خاندان میں، وہ بتا دیں آپ، اور پری نپ کہتے ہیں اس کو، آپ پہلے سائن کر لیں کہ جی شادی کے بعد جتنی جائیداد بنے گی اس میں ایک کوڑی تمہیں نہیں دوں گا، آپ سائن کر لیں۔ اس کے بعد پھر اس کی جو مداخلت ہے شادی میں وہ بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو اس سے کوئی خاندان کا ادارہ کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے، اس سے بچے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا خاندان کا ادارہ ٹوٹ بھی گیا تو بچے بے آسرا نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر پھر رہے ہوں، وہ ماں کے پاس ایک مستحکم جگہ ہوتی ہے، وہاں پر وہ ان کو رکھتی ہے، بچے مس یوز نہیں ہوتے، ان کا ابیوز نہیں ہوتا، ان کے پاس ایک سائبان ہوتا ہے۔ تو اس مغربی معاشرے کے اندر گھر جب آپ لیتے ہیں تو وہ مشترکہ ملکیت بنتا ہے۔ اس مشترکہ ملکیت میں جب آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے سائبان نہیں ہوتی خاتون۔ تو اس پس منظر میں یہ قوانین پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کی تجویز دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اختلاف کا حق ہے، قوانین اپنے کلچرل کونیٹیشن میں ماڈیفائڈ بھی ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، نہ ریاست نے اپنے دائرے سے تجاوز کیا ہے، بلکہ یہ عین ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہے۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ شرعی پہلو سے اس قانون سازی یا پھر اس ججمنٹ کی کیا حیثیت ہے، اور اخلاقی پہلو سے اگر کچھ اعتراضات بھی ہیں مخالفین کے تو وہ بڑے ادب کے ساتھ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جو ایک تصور ہے یا پھر جو ججمنٹ ہے، کیا اس کو ہم شریعت کا جو وصیت والا باب ہے قانون وراثت کے اندر، اس کے اندر کیٹیگرائز کر ہم کو یہ حق دیتی ہے کہ ہم اپنی جو بھی جائیداد ہے اس کو میکسیمم 50% تک جو ہے وہ ہم وصیت اس کی کر سکتے ہیں؟ وصیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر مال دینا ہے۔
وصیت کا تو معاملہ ہوتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے ترکے کے بارے میں پہلے طے کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے کی ضرورت. یہ تو زندگی میں جو مال پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ وہ مشترکہ ملکیت ہے، تو اس کا نہ وصیت سے تعلق ہے نہ وراثت سے تعلق ہے. یہ زندگی میں میرا مثال کے طور پہ اگر کوئی میرا مال ہے میں دنیا میں اٹھا کر کسی کو دیتا ہوں تو وہاں نہ قانون وراثت آتا نہ وصیت آتی ہے. یہ تو ایک مال جو میں اور وہ مل کے بنا رہے ہیں ان کے بارے میں ریاست یہ تجویز کر رہی ہے کہ جب تم مل کے بناتے ہو اور یہ رفاقت کے نتیجے کے بعد میں بنتا ہے تو اس میں پھر مالکانہ حقوق منصفانہ طور پہ دونوں میں تقسیم ہونے چاہیے. جی، بہت شکریہ حسن بھائی. حسن بھائی اور اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف. سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے محمد مہد صاحب نے، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں امریکوں کو بیسز دی ہوئی ہیں ہم نے، اور وہ جو پہلا حملہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسکول کے بچوں پہ ہی کرتا ہے. تو اب شروع میں تو انہوں نے سارے عرب ممالک نے کہا تھا کہ ہم لوگ ان کو نہیں اجازت دے رہے اس سارے بیسز یوز کرنے کی، لیکن ابھی ہم حالیہ بیان میں دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کہ ہمارا سارے مشرقی وسطیٰ کے ملک نے ہماری بہت مدد کی ہے، جبکہ جو نیٹو کے ممالک تھے انہوں نے ہماری یعنی کہ ان سے بہت ناخوش ہے وہ. تو یہ سارا جو تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کہ ہم تو خادمان حرمین شریفین ہیں، تو کیا یہ سب ان کو استثناء دے دیتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے، ان سب معاملات سے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ آپ اپنا خیال بتائیے، میں استفادہ کرتا ہوں آپ سے. میں نے تو اس موضوع پہ بہت خیالات بتائے. آپ کے خیال میں یہ جتنے ممالک ہیں ان کے ہاں یہ جو بیسز بنی ہیں یہ کیسے بنی ہیں، کیوں بنی ہیں، اور ان سب کو کیا چاہیے کہ یہ وہاں سے سب ممالک نکلیں اور کیا کریں؟ یعنی آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں جو مشرقی وسطیٰ میں نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی بیسز استعمال کرنے کا انہوں نے منع کیا ہے کہ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، جیسے اسپین کے ممالک ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے اسی طرح کا کوئی اقدام بھی اٹھانا چاہیے، بلکہ اس سے ظاہر بڑا اقدام اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو بالکل ان کی فرسٹ ہینڈ وہ بنتی ہے، جنگ میں بھی شمولیت بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد اور اس کے برعکس جو ابھی ہمیں سچویشن نظر آتی ہے اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ سارے ممالک کو اپنے آپس میں اتحاد بنانا چاہیے اور ان کے خلاف یوز ہونا چاہیے، جبکہ ان کی بیسز ان کو دینے پہ. جی، یہ جو خواہش ہے ہمارے یہاں، اچھا ہے آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. عام طور پہ یہی پیش کیا جاتا ہے عملی طور پہ. یہ جو ہماری خواہش ہے کہ سارے ممالک آپس میں ایک اتحاد بنائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ایک سیاسی وحدت ہو، ان کی ایک دفاعی یکجہتی ہو اور قوت ہو، اور اس کے نتیجے میں اس طریقے سے مغربی ممالک کو ان پر یہ الغار کا موقع نہ ملے، تو یہ اتحاد میری آپ کی خواہش ہے. کیوں نہیں بن پاتا؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. یعنی یہ کیوں نہیں بن پایا آج تک، کہ کیوں نہیں بن پاتا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کبھی بھی اپنے ذہن کو تعصبات، جذبات، خواہشات، آرزو اور تمناؤں سے نکال کے حقیقت کی دنیا میں تجزیہ نہیں کرتے کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا. یعنی جو خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں اسی عزت سے جئیں جو کچھ اس وقت ایران میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جیسے سول انفراسٹرکچر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور مغربی طاقتیں ہر جائز ناجائز طریقے سے جو ان کو حق حاصل ہوتا ہے ایک جنگ کے اندر اس کے ذریعے سے یہ الغار کر رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی کیوں نہیں پورا کا پورا یہ ریجن 57 اسلامی ممالک مل کے بیٹھ گئے؟ تو اس کا سنجیدہ دیانتدارانہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اصل میں روزمرہ کی اخبار پڑھ کے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا، اس کی کسی سے مذمت کروا لیں، چیزیں اپنے تاریخی پس منظر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں. یعنی جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں آخر پچھلے 60-70 سال سے، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمان جو سنجیدہ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، اس کا تجزیہ کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. یعنی یہ نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، عالم اسباب کے اندر وجوہات کیا ہیں. میں چند چیزیں پہلے بھی بہت دفعہ اس پر گزارشات پیش کی ہیں، ایک اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر قوم اپنا تحفظ چاہتی ہے.
یہ جو مسلمان ممالک ہیں، اس پر گزشتہ دنوں میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ اس دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نئی تقسیم ہوئی ہے، ان کے ہاں جو اپنا تحفظ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے مرحلے میں تو اس کو رفع ہونا ہے نا، شیعہ سنی مخاصمت ختم ہونی ہے، پھر یہ جو علاقائی عصبیتیں ہیں ان کو ختم ہونا ہے، پھر اس کے اندر فروعی اور گروہی تعصبات ہیں ان کے اندر ختم ہو. وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وہ تعلیم سے ختم ہوتے ہیں. تعلیم کیسے پھیلتی ہے؟ جب آپ عدم تقلید کا رویہ اپناتے ہیں. تو ایک سائیکل ہے جس کے اندر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا، 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ذخیرے ہیں، فوج ہے، سب کچھ ہے. تو اس میں پہلا مرحلہ یہ طے ہونا تھا کہ باہمی یکجہتی ہو. وہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان درینہ مسائل کو حل نہیں کرتے. تو یہ جو خطہ ہے جس میں بھی آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ عرب ممالک کو اس کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرنی، وہ اسی سے بچنے کے لیے تو انہوں نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو کہ وہ سرزمین اپنا جو ایک نیریٹو تھا اس کو ایکسپورٹ کر کے عرب ممالک پر قابض نہ ہو جائے، اس پورے ریجن کو شیعہ ریجن نہ بنا لے، وہ عراق کو لے کر وہ بحرین کی سرحدوں تک اور پھر وہاں پہ یمن. تو انہی سے تحفظ کے لیے تو انہوں نے ان کی غیروں کی مدد لی ہے کہ آؤ بیٹھو بھئی ہمارے انڈے بناؤ، ہم پیسے بھی دیتے ہیں، اس سے ہمارا تحفظ کرو. تو یہ وہ کشمکش ہے اس ریجن کی جس کے اندر یہ سارا کا سارا منظرنامہ 70 سال میں پیدا ہوا ہے. پھر عالمی طاقتیں ہیں، وہ اپنا اختیار چاہتی ہیں. یہ ممالک جب مساوی عالمی طاقتوں کے ساتھ کوئی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. خود ایران میں آپ دیکھیے کہ اس انقلاب سے پہلے، کیونکہ ایران پہلے 2 حصوں میں تھا، ایک روس کے قبضے میں تھا، دوسرا برطانیہ کے زیر انتاب تھا، اور پھر درمیان کا حصہ تھا جو آزاد تھا. یہاں پر تیل نکلا، جب تیل نکلا تو یہ آئل رچ ریجن بن گیا. اب یہاں پر جو سیاسی حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ مفادات کا تقاضا کیا، تو جو دوسری عالمی طاقتیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جگہ چھوڑی تو یہ تو پکا ہوا پھل ہے، اس کو وہاں سے روس آئے گا وہ کھا لے گا. تو انہوں نے یہاں پر اپنے اختیارات کو استعمال کیا. تو یہ طاقت کا کھیل ہوتا ہے، طاقت کی کشمکش ہوتی ہے. اس کے اندر ہم کتاب میں بیٹھ کے آئیڈیلزم کی بنیاد پر یہ لکھیں کہ سب لوگ ایک ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے اچھا وہ جب ایک ہو جائیں گے تو ایک ہونے کے بعد مثال کے طور پہ ہمارے پاس کیا ہے، سائنس کے میدان میں کیا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا ہے کہ ہم ان کا اس درجہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ اخلاقی اصولوں پر ہوگا. تو وہ اخلاقی اصول ہمارے کیا ہیں؟ یعنی کیا ہم دنیا میں لوگوں کو مانتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ بھی رہیں ہم بھی رہیں؟ کیا ہم یہ تصور رکھتے ہیں یا ہم بھی ایک خلافت راشدہ اور غیر مسلموں سے حق کے طرح؟ تو یہ ساری بحثیں اتنی ڈیپ روٹڈ اور کنفیوز بحثیں ہیں کہ جب تک یہ اپنی اپنی جگہ پر حل نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم یہ خواب دیکھیں اٹھ کے کہ آج قطر کھڑا ہو جائے، سعودی عرب کھڑا ہو جائے، امریکہ کو دینے سے انکار کر دے. وہ جو یورپی اقوام ہے انہوں نے اگر منع کیا ہے تو وہ بیٹھ دیکھیں بیٹھی بھی کہاں پر ہے. یعنی اگر صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ ایک عالمی طاقت کو اس درجہ خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ ان پہ حملہ آور ہو جائے گا. اور ہوئے میں نا اس وقت آپ دیکھیے کہ وہاں روس یوکرین پہ حملہ آور ہوا تو پوری مغربی دنیا اس کے تحفظ میں کھڑی ہوئی ہے. تو وہ بھی اپنے مفادات دیکھتے ہیں، تحفظات دیکھتے ہیں، ضروریات دیکھتے ہیں. جب ضرورت اس درجے کی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں اترتے، لیکن جب نہیں ہوتی تو آپ دیکھیے صورتحال عراق کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا. آخر وہی مغربی اقوام امریکہ کے ساتھ بن کے اتری. تو ہر جگہ پہ سیاست، حقوق کا تحفظ، طاقت کی کشمکش ہے. اس کے اندر جو چیز مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آخر میں تو ہم پسیں گے نا، کچھ بھی ہو جائے. آخر فلسطین میں بچے ہمارے مرے. جب ہم یہ کہتے تھے یا اب بھی کہتے ہیں کہ تصادم سے گریز کرو، ہم تصادم کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے. آپس میں بھی مسلمان ایک دوسرے سے تصادم سے گریز کریں. جس طرح ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کی، اسی طریقے سے عراق اور کویت کی جنگ ہوئی، پھر وہاں پر اپنی داخلی طور پہ، پھر یہ پورے ریجن کے اندر پراکسی، پھر اس کے ذریعے اسرائیل پہ. تو یہ تصادم ہے، کشمکش ہے. یہ کریں گے تو پھر لوگوں کو یہ جواز مل جائے گا ظاہر کے اندر، اخلاق میں نہیں، حقیقت میں نہیں، عند اللہ نہیں، ظاہر میں، کہ وہ دنیا کو کہیں گے بھئی ہم تو اپنے حقوق کا تحفظ کریں. تو اس کے نتیجے میں ہوگا کہ بچے ہمارے مریں گے، ہمارے تہران اور اصفہان جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہوں گے. تو ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہمارے ہاں جو مذہبی قیادت ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو گلیمرائز کرتی ہے کہ ہم نے اپنے ہرمز بند کر دیا، دیکھو ہم جیت رہے ہیں. یہ اس سے کوئی فتح ہوتی ہے دنیا میں؟ ہمارے بچے، ہمارے وہ کچھ ممالک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں رہتے تھے، خاندان، وہ برباد ہو رہے ہیں. تو کیا یہ وقت اپنے آپ کو پیش کرنے کا، آؤ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو؟ آپ دیکھیے فلسطین کے اندر بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی اسی درد دل سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا. آپ حملہ آور ہو کے اگلوں کے 1200-1000 بندے ماریں گے، وہ اس کو جواز بنا کر آپ کی گرد و پیش کی ریاستوں کا خاتمہ کر دیں گے. جب وہ کر رہے ہوں گے آپ جتنا چیختے رہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، حق کے خلاف ہے، یہ وحشی ہے، یہ فلاں نمکائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان ہمیں ہوگا. تو ہمیں نقصان ہوا. آپ دیکھیے
اردن کے اندر آج حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے لبنان کے اندر وہ حملہ آوروں کے قبضہ، شام کا ایک بڑا رقبہ انہوں نے حاصل کر لیا، ایران میں. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ آج بھی مذہبی ذہن اور آمادہ کر رہے ہیں ان کو کہ لڑو، جب وہ لڑیں گے تو پھر تباہی آئے گی. اور باقی یہ دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، رک بھی جاتی ہیں، معاہدات بھی ہو جاتے ہیں، کبھی عالمی قوتیں پیچھے بھی ہٹتی ہیں، آگے بھی جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا حاصل ہوا. تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہمارے بچے مر رہے ہیں. آج مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا پاکستان کا مذہبی طبقہ کھڑا ہوا ہے جی ایران ڈٹ گیا اور امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ آج ہماری معاشی کیفیت کیا ہوگی جنگ کے نتیجے میں؟ ابھی آپ صرف سوچیں ابھی جنگ شروع ہوئی ہے تو گرد و پیش کے مسلمان ممالک کی معاشی کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں کہ تیل جو ہے وہ 500 روپے لیٹر ہو گیا ہے اور 10 چیزیں. تو اب اس موقع پہ ہم کیا کریں گے؟ حکومت کو گالیاں دیں گے، حکمران کر بھائی وہ جو آپ نے جس جنگ کی حمایت کا مذہبی طبقہ دم بھرتا ہے تو یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں نا. ابھی تو یہ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. یہ نتائج اتنے بھیانک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی، 100 نسل کی تباہی ہو جاتی ہے. تو ہمیں جنگوں سے گریز کرنا ہے، اپنے رویوں پہ غور و فکر کرنا ہے، جو کچھ ہمیں حاصل تھا اس پر قائم رہنے، اس پر بقا کی اللہ سے دعا کرنی ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنی تعمیر میں جٹ جائے. براہ راست کنفرنٹیشن کے رویے اختیار نہیں کرنے. ہم نے عالمی قوتیں ہوں یا علاقے کی مخاصمتیں ہوں، اس میں جب آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا اور نتیجے میں ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. ان کو بھی اللہ میاں مزہ چکھا رہا ہوتا ہے، ان کی بامی چپکرش بھی چل رہی ہوتی ہے. خود اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں دوسری عالمی قوتیں کیسے مددگار بن رہی ہیں ایران کی، اور وہ کیسے امریکہ کو نیچے دکھانا چاہے، 10 چیزیں چل رہی، لیکن آخر میں پسیں گے تو ہم نا. تو ہم نے اپنے آپ کو پسنے سے روکنا، اور پاکستان اس میں بڑی اچھی مثال ہے کہ اس نے کبھی عالمی قوتوں کے ساتھ براہ راست مخاصمت کو مول نہیں لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عنایت بھی اس پر ہوئی تو اس کو مہلت بھی ملی خود اپنی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے. آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ایک معنی میں، کہ ہم ایٹمی قوت بھی بن گئے اور ہمارے پاس اتنی مضبوط فوج بھی موجود ہے. اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ایک دن میں ہوا ہے. یعنی اگر یہاں پر بھی مذہبی طبقہ حکومت میں آ جاتا اور پہلے دن سے مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کی گالیاں دیتا اور اس کے بعد ہر جگہ پر پراکسیز بناتا اور ان کی جو مفادات کی ریاستیں وہاں پر حملہ، تو کیا ہم یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ وہ تو ہمارا ملک بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو جذبات سے اوپر اٹھ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن مجھے پورا اب تک کا میرا تجربہ پچھلے 4-5 سال میں جب میرے خود اس طرح کے افکار میں ڈیولپ ہوئی اور گاندھی صاحب سے میں نے سیکھا، اندازہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کو ہر چیز آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ملی معاملات میں جذباتیت ہے اس سے آپ نہیں نکال سکتے. یہ ایسا نسٹیلجیا ہے کہ اس میں عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو کچھ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہوا ہے، یعنی ہر سو نسل کی تباہی، جینوسائیڈ تو چھوٹا لفظ ہے، اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، کبھی اختلاف نہیں کیا کہ یار بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، یہ ظلم کی آخری حد ہے. لیکن بتانے کی یہ کوشش کی کہ اپنے کہیں کو کیے کو بھی تو جہاد مت کہو، اس پر بھی تو نظر ثانی کرو کہ اس طرح حملہ آور ہوگے تو اگلے آگے ماریں گے نا یار بچے. تو جب ہم یہ کہتے تھے تو کہتے یہ تو بچوں کو مارنے کی حمایت کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کے، ہم اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں. تو آج بھی اب دیکھیے وہ کیا گلوریفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مقدمہ عالمی سطح پر پہنچا دیا اور یہ کر دیا. وہ بھائی پوری نسل تباہ ہو گئی، 70,000 لوگ برباد ہو گئے. جہاں ان کو اقتدار حاصل تھا وہ چلا گیا، گرد و پیش کے ملکوں میں جن مسلمان قوتوں کو اقتدار تھا وہ چلا گیا. تو اس لڑنے سے جو حاصل ہوا اس سے زیادہ کچھ لڑنے سے پہلے آپ کو حاصل موجود تھا. تو یہ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے یہ جذباتیت سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے. خود عرب ممالک کی جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں بیسز بنی ہیں، یہ ایک دن میں بن گئی ہیں. یعنی پہلی بیس 1945 میں دہران میں بنائی ہے امریکہ نے، وہ دوسری عالمی جنگ کا فاتح تھا، بدماشی سے بنائی ہے اس نے کہ اس علاقے کو ہم دیکھیں گے، کور کریں گے. تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. تو سیاسی مفاہمت، سیاسی معاملات میں اگر آپ مذہبی تصورات کو لے کر آئیں گے، خاتمے کے خواب دیکھیں گے، تو پھر جنگ ہوگی. پھر جنگ میں رونا دھونا نہیں بنتا، جنگ میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا. جی بہت شکریہ محمد مہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. تب تک ہم نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. شعیب بھائی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد. بھائی میں طالب علم ہوں، استاد مت کہا کرو. اچھا استاد، حال دن آپ کی ایک ویڈیو کافی وائرل کی ایران کے اوپر، تو اس میں ہمارے مفتی کامران صاحب ہیں، کافی نرمی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ یہ جو لوگ قرآن کی رٹ لگائے بیٹھے تھے وہ تاریخ میں گھس گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جو ایران حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، یہ اللہ کی اسکیم کا ہی حصہ ہے، کیونکہ ان پہ عذاب کے ایپیسوڈز تو آنی ہیں. اللہ کی اسکیم پر اللہ تعالیٰ عمل درآمد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عمل درآمد کرتے ہیں اپنی اسکیم پہ تو وہ
اس کے معاملات ہیں، اس میں مسلمانوں کے ذریعے بھی وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو پہلا عذاب اتارا ہے، وہ عذاب ان لوگوں سے اتارا ہے جو اللہ کے دین کو ماننے والی نہیں تھے۔ اولی باسن شدید کہہ کر کہا ہے کہ یہ میرے مضبوط بندے میں نے مسلط کر دیے۔ اللہ کے قوانین قوموں کے معاملات میں کیسے روبہ عمل ہوتے ہیں یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور اسی کو غامدی صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہ بھی چکھ رہے ہیں، یہ بھی چکھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی اسکیم کے تحت کیسے ہوتی ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آگے بڑھ کر آج کھڑا ہوں اور میں یہ کہوں کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ کام کروا رہا ہے، تو یہ کہنے کا حق دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا۔ ہم سے متعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سے متعلق شریعت ہوتی ہے۔ شریعت میں اقدام کی حدود اور شرائط متعین کی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ میں جان مال آبرو کے خلاف کہیں زیادتی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو فتنے اور فساد کو روکنے کے خلاف آمادہ جنگ ہوں گا اس وقت جب شرائط پوری ہو جائیں گی۔ اس میں حکم اسی وقت مجھ سے متعلق ہوتا ہے جہاد کی فرضیت کا جب اس کے حدود و شرائط پورے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں میری طاقت کا توازن کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، بلکہ پیغمبر کو بتایا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مائیت کا ظہور تھا اس کو بتایا ہے، اس کی قوم کو بتایا کہ فرشتے بھی تب اتریں گے جب دنیا کے اندر جو اسباب کا قاعدہ ہے اس کے مطابق طاقت کا توازن قائم ہوگا۔ بتایا بدر میں کیا تھا، بتایا سورہ انفال میں اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اب ہم تم سے اقدام کی بات بھی نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جب کوئی فریق اقدام کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے۔ اور شریعت میں اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے نا ان کے مطابق کہ اللہ عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے، تو حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن مجید نے جو چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فساد اور پرسیکیوشن کے خلاف حملہ ہوگا۔ تو ایران نے اگر مثال کے طور پر فساد اور پرسیکیوشن کے خلاف اسرائیل پر حملہ آور ہونے کا اقدام کیا ہے اور اس چیز کا جائزہ لے کر کیا ہے کہ اس کے پاس طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر کہیں پر کوئی فساد ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کا بالکل حق حاصل ہے۔ وہ فساد صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، وہ کسی مسیحی کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے پاس طاقت ہو، تب بھی جہاد کا حق حاصل ہے، تب بھی ہم کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر قرآن مجید میں عذاب کی بات کی ہوئی ہے لہٰذا یہ عذاب ہے جو ان کے اوپر آ رہا ہے، بھائی انہوں نے اپنا اقدام کیا ہے، وہ عذاب اللہ لے کر آتا ہے۔ وہ کیسے لے کر آتا ہے؟ وہ قوموں کو لڑاتا ہے، وہ اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ فرد جب اقدام کرتا ہے تو وہ شریعت پر عمل درآمد ہونے کے لیے اس کے اوپر لازم ہے۔ اس پہ اللہ نے ان کو کہیں نہیں کہا ایرانیوں کو کہ تمہارے ذریعے سے میں اب یہود کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ وہ اللہ کے قوانین دنیا کی جو مخاصمتیں ہیں ان کے اندر غیر مرئی طور پہ قابل عمل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اقدام تو انسانوں نے کیا ہے، اپنے ایما پر کیا ہے، اور کیا بھی کیوں ہے؟ سیاسی پس منظر میں کیا ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے اس کو ایران کو امریکہ سے کوئی اس طرح کی، امریکہ میں زیادہ آزادیاں ایران سے، یعنی ایران میں جو مذہبی پرسیکیوشن ہے مذہبی معاملات میں، جا کے ذرا سنیوں سے پوچھیں وہاں پہ، جہاں پر وہاں عربوں سے پوچھیں جہاں پر جن کے صوبے کے اوپر قبضہ کر کے یہ پورے کا پورے تیل کے کنویں رکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ آزادی ان ممالک میں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بیٹھتی ہے، آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر پرسیکیوشن ہے تو پھر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے اٹھ کے جا کر ان کو مار دیں، تو پھر تو امریکہ کا بھی حملے کی ایک جواز پیدا ہو جاتی ہے، ہم تو پرسیکیوشن کے خلاف گئے۔ تو یہ سیاسی تنازعات ہیں۔ ایران جو ہے اس خطے کے اندر امریکی اثر و رسوخ قبول نہیں کر رہا۔ ایران نے 40 سال سے 50 سال سے ان سے لڑنے کی حامی بھری ہوئی ہے، اس کا آغاز کیا ہے وہاں پر ان کے سفارت خانے پہ جب یہ انقلاب آیا اس کے بعد سے آغاز ہے، پھر پراکسی بنائی ہے اس جگہوں کے اوپر امریکی مفادات کے پس منظر میں کہ ان کو اس کا خاتمہ کیا جائے، اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ سارے کام اس نے کیے، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیے اس نے، کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا تھا کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت بناؤ جو لاکھوں سنیوں کا قتل کرے۔ یہ عذاب وہ وہاں پر ایران کے ذریعے سے یہود کو عذاب ہو رہا ہے اور یہاں ایران کے ذریعے سے سنیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا معاملات کو، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت میں جان لینے اور اقدام کرنے کے لیے حدود متعین کر دی گئی ہے۔ وہ اگر کوئی نہیں عمل درآمد کرتا ہے خودکشی کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ لڑائی کے لیے آمادہ جنگ ہو گئے ہیں تو آپ خودکشی کر رہے ہیں، اس سے روکا ہے۔ اللہ کا شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ کہیں پر تم پر دین پر عمل درآمد ممکن ہو تو ہجرت کر جاؤ، ارض اللہ واسعہ، لڑائی مت کرو۔ روکا اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکے میں، کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پر بھی کہتے جی عذاب آ رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، پہلے دن اٹھ کے مار دیتے، روکے رکھا نا، کہا کفو، ان کے ہاتھ روکو، یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد بھی مراحل ایسے پیش آئے
کہ بڑے اہداف تھے تو کیا کہ روکو، اس وقت لڑنا نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہ حضرات کھڑے ہو کر کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ نہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے ہاتھ سے عذاب نہ نکل جائے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. خدا کے قوانین خدا اپنے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے. وہ تو دونوں ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ مسلمان زیادہ چکھ رہے ہیں اس وقت. یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں تو عذاب تو ہمارے اوپر آیا ہے. یعنی عذاب کی اور کون سی صورت ہوتی ہے؟ ان کے تو نہ ڈالر ختم ہوئے، ان کے تو نہ جہاز ختم ہوئے، وہ تو پھر چھاپتے ہیں، پھر بنا لیتے ہیں. یعنی یہاں پر افغانستان میں 20 سال ہم پسے، عراق میں ہم پسے، ایران میں ہم پسے، شام میں ہم پسے، لبنان میں ہم پسے، لیبیا میں ہم پسے، ہر جگہ پہ ہم پس رہے ہیں. عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے. تو کیسا عذاب ہے یہ ان کے اوپر؟ عذاب تو ہمارے اوپر آ رہا ہے. ہمارے بچے جل رہے ہیں، ہمارے گھر برباد اور تباہ ہو رہے ہیں. یعنی غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو بربادی اور تباہی ہے وہ ہم پر آئی ہے یا مخالف فریق پر آئی ہے؟ اچھا اس پر جو کچھ آئی ہے وہ تو اس سے ریہیبلیٹیٹ کر جاتا ہے. اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنی ٹیکنالوجی، اتنے اتحاد، اتنے بڑے پس منظر اس کے پیچھے موجود ہیں کہ وہ پھر سے تعمیرات کر لیتے ہیں. ہمارے پیچھے کون ہے بھائی؟ ہمارے پیچھے کون ہے؟ تو یہ معاملات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے. مسلمانوں نے جو عالمی بندوبست بنا تھا اس کے اندر بڑی غیر اخلاقی چیزیں ہوں گی، اس کے اندر بڑی ظلم و عدوان پر مبنی چیزیں ہوں گی. جو کچھ حاصل ہو چکا تھا اس پر قائم رہ کے تعمیر کا کام کرنا تھا، تصادم سے گریز کرنا تھا. اب اگر آپ اللہ کے پس منظر میں اس پر عمل پیرا ہیں، اب ذرا 1 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں، ذرا سوچئے گا، رک کے سوچئے گا کہ جس وقت یہود یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی توسیع چاہتے ہیں، اس وقت مسلمان کیسے برانگیختہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ تو ان کے مذہبی تصورات ہیں، یہ تو ہمیں چین سے رہنے نہیں دیں گے اور انہوں نے تو ہماری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے اور انہوں نے تو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی دوسرا وہ اگر یہ مقدمہ پیش کریں کہ یہ دیکھو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بن کے ہمارے اوپر آئیں گے، تو ان کو کیوں حق نہیں پہنچتا بھائی کہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ یعنی وہ ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہو نا، آپ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہوگا، ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہوں اور یہ تو پورے کے پورے اس مقدمے کو ثابت کر دیا کہ ایران اگر اللہ کا عذاب بن کر یہود کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو یہ تو پورا مقدمہ ثابت ہو گیا ان کا، یہود کا، کہ یہ اس خطے میں ہمارے وجود کو گوارا ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہم ان کا خاتمہ کریں گے. تو بس پھر آئیے خاتمے کی جنگ ہے، دیکھتے ہیں یہ عذاب کس کے اوپر کیسے نافذ ہوتا. اور بہترین انداز میں آپ نے یہاں پر جواب دیا. ہم نعمان صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اگر آپ بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی پچھلے دنوں غامدی صاحب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں غامدی صاحب نے تاریخی اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس جنگ کی ابتدا ایران کی طرف سے ہوئی، اور غامدی صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ ان کی امریکہ کی امبیسی پر حملے ہوئے تو اس کے نتیجے میں اس جنگ کی ابتدا ہوئی، اور بھی 2-3 چیزیں گنوائیں اور یہ ویڈیو سامنے آئی. تو اس پر کچھ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ غامدی صاحب نے تاریخ بیان کرتے ہوئے غلط بیانی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ غامدی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. تو اگر وہ یعنی غامدی صاحب تاریخی معاملات میں جھوٹ بول سکتے ہیں تو دین کے معاملے میں جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ تو حسن بھائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علمی مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے کیا اخلاقیات کو پس پش ڈال دینا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنے علمی مقدمات کے اوپر اخلاقیات کو مقدم رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح کسی شخص کی حیثیت عرفی کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرنا کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ شخص نہ اس کی نیت کو جانتا ہے نہ اس کے محرکات کو جانتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں وہ اخلاقی طور پر ایک اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جس کیٹیگری میں وہ دوسرے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، دو چیزیں اس میں. جس وقت کبھی کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور آپ کو اس حقیقت سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کو حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسرے پہ تنقید کرے اور بتائے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ خلاف حقیقت ہے. جھوٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، میں تو کسی کے لیے دنیا میں یہ نہیں اختیار کرتا، اس لیے کہ جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آپ حقائق کو غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو میرے پاس تو کوئی حق نہیں ہے کہ میں تو یہ جھوٹ کا لفظ طالبان کے لیے
اور القاعدہ کے لیے اور ISIS کے ان کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا. وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں اور وہ نظریہ غلطی پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی جھوٹا ہے، کوئی بددیانت ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں تو نیت اور محرکات کو جاننے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہنی چاہیے. باقی یہ کہنے کا ہر ایک کو حق ہے کہ بھائی کوئی شخص بھی صاحب علم کو تاریخی معاملے میں دعویٰ کر رہا ہے تو میرا اس سے اختلاف ہے، بس اس کو شائستگی سے پیش کر دیں. باقی یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی اختلاف ہے تو اس کی کوئی بنا استدلال کو دلیل ہے تو ضرور پیش کریں. ہم بھی سننے کے لیے منتظر ہیں کہ جو چیز میں نے سنی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ معاملہ تو جنگ کا وہاں سے شروع نہیں ہوا، جنگ تو اس سے پہلے شروع ہوئی تھی. یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ جو کچھ انقلاب کے بعد ہوا اس میں امریکہ کی مخاصمت اور جس طریقے سے وہاں پر اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کے خلاف اقدامات، وہ سب کچھ تو تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں. جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ شروع یہاں سے نہیں ہوا، اس پہ ہمیں غامدی صاحب سے اختلاف ہے. یہ ان کا موقف ہے. وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، جس وقت وہاں پر CIA کے ذریعے مصدق کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تو یہ تو جنگ کا آغاز وہاں سے ہو چکا تھا. تو یہ ان کا ایک زاویہ نظر ہے، اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اس پر کوئی دوسرا شخص دوسری بات کر سکتا ہے. تو تاریخی معاملات میں ہمیشہ مختلف آرائے تھی. مثال کے طور پہ یعنی وہ جو خطہ ہے وہاں پہ برطانیہ نے قبضے میں تھا، اس کو اس نے آزادی دی. برطانیہ ہی کی زیر انتظام وہاں پر تیل نکلا، برطانیہ ہی کی کمپنیاں وہ تیل نکالتی تھی جہاں سے وہ ممالک کو بہت ظلم کرتی تھی. ایران پہ کچھ بھی 6-7% دیتی تھی ان کو. وہاں پر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی وہاں کے نیشنلسٹ لوگوں کے اندر کہ بھائی اس پہ جو برطانوی اس طرح کا یہ سامراجی نظام ہے اس کے خلاف ہمیں اقدام کرنا چاہیے. وہ اقدام جب ہونے لگا اور ملک کے اندر انسرجنسی کی صورتحال تھی تو ایک دوسری عالمی قوت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ملک میں یہی صورتحال رہی تو اس کے نتیجے میں جو ایک دوسری عالمی قوت ہے روس، وہ یہاں پر آ کے اس خطے میں سرسوخ پیدا کر لے گا. تو ایک طاقت کی کشمکش ہے، یہ تو پہلے دن سے جاری ہے. اس کا تو کبھی کسی نے، یہی تو ہم بتاتے ہیں کہ طاقت کی کشمکش کے اندر کچھ تھوڑے سے ضابطے تہذیب اخلاق پیدا ہوا تھا کہ وہ 5 طاقتوں نے مل کے کہا کہ اب دنیا کے معاملات ہم باہمی طور پر طے کریں گے. کچھ قوانین بناتے ہیں، کچھ قبضہ کرنے کے بعد جواز نہیں ہوگا، لیکن ہم چودھری ہیں اس دنیا کے. یہ انہوں نے طے کیا تھا. تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کی مخاصمت ہے، تو وہ روس کا رستہ روکنے کے لیے ایران کے اندر اپنی مرضی کی حکومت لے کر آتے ہیں. تو یہ کام تو دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی جنگی اقدام، یہ غیر اخلاقی اقدامات ہیں، یہ غیر انسانی، جو نام دینا چاہیں ہم اس کو بددیانتی کا دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی قوم کے خلاف جنگ کا اقدام نہیں، یہ اپنی طاقت کو اس خطے میں بچانا ہے. تو وہ دوسری حکومت لا کے انہوں نے بٹھائی بادشاہ، وہ بڑا محبوب تھا ان کا. اب آپ دیکھیے یعنی اگر انہوں نے کوئی مصدق کی حکومت گرا کر قوم کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا ہوتا تو پھر تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا شاد اس کو مضبوط کیا اور وہ ان کا نان نیٹو الائے بن گیا. سارے معاملات اس خطے کے ریجن کے وہ دیکھتا تھا تو ان کی دوست. تو یہ تو طاقت کی رساکشی ہے، کشمکش ہے. یہ کہاں جاری نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں نہیں ہے. یعنی افغانستان کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کرتے. خود پاکستان بھارت کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوتا ہے وہاں پر جو گروہ، تو یہ دنیا بھر میں جاری ہے بھائی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں پر حکومت ملی مذہبی انقلابیوں کو، انہوں نے کیا اپنی انٹرنیشنل پالیسی تشکیل دی؟ وہ یہ تھی کہ بھئی امریکہ پر لعنت ہے، مرگ بر امریکہ، امریکہ کا خاتمہ ہونا ہے اور اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے. اس کے لیے انہوں نے پراکسیز بنائیں، اس کے لیے انہوں نے گرد و پیش کے ممالک کے اندر لوگوں کو جا کر بٹھایا، ان کو اسلحہ دیا، سرمایہ دیا، پھر لڑائی کی. تو ایک کشمکش ہے. اس کشمکش کے اندر آپ یہ کہیے کہ نہیں جی جنگ کا آغاز تو انہوں نے کیا تھا پہلے، تو پھر تو جب سے دنیا بنی ہے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. ممالک کی تقسیم بھی اسی کے نتیجے میں ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی ہمیں ملک ملے. تو میں کہوں جی ملک مجھے غلط دیا تھا، یعنی جو ملک ہے تقسیم، کشمیر ہمیں نہیں دیا انہوں نے مثال کے طور پہ. تو یہ تو انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے. وہ ان کی ظلم اور زیادتیوں کے کھاتے میں آپ اس کو ڈالیں. لیکن یہاں پر تو آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم خاتمہ چاہتے ہیں، اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ نے 50 سال کوشش کی، جدوجہد کی ہے. اس کے لیے پھر جن گرد و پیش کے ممالک میں وہ طاقتیں آئیں ان کے خاتمے کا خواب دیکھا ہے. یعنی وہاں پر جس طرح سے امریکی افواج ہوں یا باقی، ان کے خاتمے کا خواب دیکھا ہے. لڑائی کی ہے، عراق کے اندر لڑائی کی ہے، ہر جگہ پہ لڑائی کی ہے. تو ان کے اتحادی کے خاتمے کا خواب دیکھا. تو جنگ تو ہو گئی ہے. تو اب اس سے کسی کو اختلاف کا حق ہے، وہ اختلاف رکھے، لیکن حقائق تو سامنے ہے. جی بہت شکریہ نعمان صاحب. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر یہاں پر ہیں جہانگیر صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، دعائیں. یہاں پہ میں موسٹلی یہی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ کوشچن وار سے ریلیٹڈ ہے. میرا کوشچن کافی ڈفرینٹ ہے، تو میں کر سکتا ہوں یا؟ جی حاضر. جی آپ کریں. اچھا، میرا یہ سوال تھا کہ یوزلی ہم جو بھی کوئی مذہب دیکھیں، کوئی بھی ریلیجن ہے، وہ بیسیکلی
کلیکشن آف مورل ویلیوز ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ایون ہمارا دین بھی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے. اور اسی لحاظ سے ہی پریکٹسز بھی ہوتی ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ وہ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی ریلیجیس پریکٹسنگ کنٹریز ہیں یا کمیونٹیز ہیں، ان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. اور جو لو ریلیجیس کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کے بالکل الٹ ہے، وہاں پہ کرپشن کم ہے، یہ وہ. تو مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ریلیجن پھر وہ کیا اس چیز میں ناکام رہا ہے کہ جو اس کا مین مقصد تھا وہ وہی نہیں اچیو کر پا رہا. دیکھیے یہ جو بات ہمارے یہاں عام طور پہ کہی جاتی ہے، یہ بڑی سوڈوفیشل سی بات ہوتی ہے. کوئی اس کے پیچھے نہ ڈیٹا ہوتا ہے، نہ تحقیق ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ دنیا بھر میں سب سے کم کرپشن جن ممالک کے اندر ہے، وہاں پر لوگوں نے اپنے مذہبی تصورات کو بالکل پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا. اس کی ذرا مثال دیں آپ، کیا مثال ہے اس کی؟ کون سے ممالک؟ نہیں وہ نہیں دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں دو دنیا کے اندر جو عالمگیر اخلاقیات ہیں وہ تو خود مذہب نے بھی پیدا نہیں کی. یعنی عالمگیر اخلاقیات جو ہیں وہ مذہب تھوڑی انیشیٹ کرتا ہے، مذہب تو ان کی یاد دہانی کرتا ہے، وہ تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو 1 منٹ کے لیے آپ مان لیں، اگرچہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، یعنی بالکل خلاف ہے. لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ مثالیں دیں گے اسکینڈینیوین کنٹری کی، یورپین کنٹریز کی. وہاں پر مسیحی بستے ہیں، ان کا اپنا ایک ویلیو سسٹم ہے، وہ اخلاقیات کے تصور کو مانتے ہیں. وہ وہاں پر الحاد اس وقت ایک نیریٹو کے طور پر ہے، جیسے دنیا بھر میں ویسے شرک رہا ہے. لیکن یہ کہ مذہب کا خاتمہ ہو گیا، لوگ دین کو نہیں مانتے، ایک اپنا انہوں نے ویلیو سسٹم بنا لیا، اخلاق پہ پہنچ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے بھی مان لیں تب بھی اس سے مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ تو اور مضبوط ہوتا ہے کہ جو چیز تمہاری فطرت میں موجود ہے تم دیکھو اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہو، دین اسی کی دعوت دیتا ہے. دین کسی نئی چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا. تم اگر دین سے دور ہو کر بھی دیانتدار رہنا چاہتے ہو تو آؤ، دین تمہیں بتاتا ہے کہ دیانتداری پارشل نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پہ ہوتی ہے. تو اگر بندوں کے حقوق میں دیانتدار ہو تو خالق کے حقوق میں دیانتدار نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی یہاں تمہیں دیانتداری کا تقاضا تمہاری فطرت اور تمہاری اپنے ذاتی ویلیو سسٹم کا تقاضا لگتی ہے. مذہب کو ایک طرف رکھ دو تو تم سے پوچھتا ہے مذہب کہ کیا تمہیں جس نے بنایا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو مذہب کی دعوت کو مثبت طور پر پیش کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ دیکھو تم بھی ان ویلیوز، تم بھی عدل کو مانتے ہو، تم بھی اخلاق کی بات کرتے ہو. تو اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنے خالق کو ہم پہچانیں. تو یہ جو مقدمہ عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ریلیجن جہاں پر آگے، ریلیجن جہاں پر آتے ہیں کہ انسانوں کے پاس آتے ہیں، ویلیوز انسان پرسیو کرتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جو ان قوموں نے مثال کے طور پر جن سے آج ریلیجن چلا گیا ہے، جو انسانیت سوز اور آبرو باختہ اقدامات کیے، اس کو بنیاد بنا کر کیا میں یہ مقدمہ پیش کروں گا کہ ان کے جو سارے کے سارے تصورات ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں؟ نہیں کروں گا نا، کیونکہ وحشت دونوں طرف آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جن قوموں کے اندر تعدی اور سرکشی بھی پیدا ہوئی اور وہ مذہبی روایت کے اندر کھڑے تھے، ان کا ہاتھ کہیں نہ کہیں آ کے مذہب نے روکا ہے. اور جہاں پر یہ مذہب اٹھ گیا ہے تو وہاں پر جو صورتحال ہوئی ہے، تقابل کر کے دیکھ لیں، وہ بہت وحشتناک صورتحال ہے. تو مطلب میں یہ سمجھوں کہ دین بیسیکلی تو یہ انیٹ ویلیوز ہیں، ہماری نیچر سے آ رہی ہیں کہ ہم نے کسی کا برا نہیں جانا. تو مذہب اس کو صرف تعلیم دیتا ہے، یہ پش نہیں کرتا اپنی پریکٹسز کے تھرو کہ فار ایگزامپل اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے یا ایک کمیونٹی اگر نماز، روزہ، جو باقی جو ایک پریکٹیکل جو اس کی پریکٹسز ہیں اس کو وہ پورا کر رہا ہے، تو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پریکٹسز کی کچھ تو افیکٹ ہونا چاہیے ان کی مورلز پہ. نہیں، مورلز پہ ایفیکٹ کرنے کے لیے بندے نے آمادہ ہونا ہے نا. مورلز کے 2 پہلو ہیں. مذہب نے اسی موریلٹی کا تقاضا یہ بتایا کہ خالق کے آگے بھی جھکو، اس کی بھی نماز پڑھو، اور اسی مذہب نے بتایا کہ کم نہ بھی تولو. تو اب آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ایک حق پہ آپ عمل درآمد کریں تو آپ سے آپ دوسرے پہ بھی عمل درآمد شروع ہو جائے. وہ جب ایک پر کریں گے اس میں شعور ہے، کس شعوری کیفیت میں آپ کر رہے ہیں، خدا کو حی و قیوم ہستی مان کے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو اس چیز کو اس سے اوپر اٹھائیں کہ مذہبی معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے، غیر مذہبی معاشروں کے. مذہب نیریٹو کا نام ہے، وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو کر ان سے نیکی پیدا نہیں کر سکتا. وہ انسانوں نے آمادہ ہونا ہے. وہ مذہب کو اپنا کر بھی تعدی کر سکتے ہیں، مذہب سے دور رہ کر بھی تعدی کر سکتے ہیں. یہ معاملہ انسانی ارادے اور اختیار کی حد تک آزادی سے چھوڑ دیا گیا ہے. تو آپ کو اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ مذہب نے یہ بات کہی ہے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے، یہ چیز حقوق کے خلاف ہے، اس کو زیر بحث لے کر آئیں.
مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کے اقدام کبھی بھی ان کے نیریٹو پر تنقید کی بنیاد نہیں بن سکتے. جی بالکل حسن بھائی، ٹھیک ہے، تھینک یو بہت سو مچ. شکریہ جہانگیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جان محمد، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام یہ کہتے ہیں کہ جنات کے حوالے سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے بعد پیروں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. تو کیا جنات اس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں انسانوں کے اوپر کہ وہ ان کو ہائی جیک کر لیں یا پھر ان کے اثرات نمودار ہوں؟ نظر تو آتا ہے بھائی، یہ کوئی دین کا تو اصلاً موضوع نہیں ہے، لیکن بظاہر ہمارا جو تجربہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے اس طرح جب انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسری مخلوق جو موجود ہے تو انسانی تجربات یہ بتاتے ہیں اور انسان کا مشاہدہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس درجے میں متحقق نہیں ہو سکے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ مرئی نہیں ہے، ظاہر میں نہیں آتی. تو یہ کوئی دین، ایمان، اسلام کا موضوع نہیں ہے، یہ انسان کے مشاہدے کا موضوع ہے. اور اس پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ان سے آپ دلائل وغیرہ طلب کریں. میرے نزدیک تو یہ نہ میں نے اس معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے کا مکلف ہوں کہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میرے اوپر تو کبھی نہیں ہوئے، کسی کے اوپر اگر ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اور جو اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. جی مطلب پیروں وغیرہ کے پاس جا سکتے ہیں ہم علاج وغیرہ کروانے یہ کے تو لیے؟ بندے نے طے کرنا ہے. اگر اس کو پیر سے یا کسی نفسی علوم کے ماہر سے شفا مل رہی ہے کسی باب میں تو اس کے پاس ضرور جائے، پوچھے. دنیا بھر میں آخر یہ جتنا وہاں ہمارے اس وقت جو سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں یہ بھی حکیموں کے پاس جا کے ڈیولپ ہوئی ہیں. ساری کی ساری جو اس وقت کی ایلوپیتھی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے. تو اگر نفسی علوم کے ماہر ہیں، اس میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی نفسی علوم کا ماہر آدمی ہے اور وہ آپ کے کسی مسئلے کو حل کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں مجھے کیا اعتراض ہے. شرک نہیں ہونا چاہیے، بس یہ رسول اللہ نے بتا دیا ہے. رسول اللہ سے بھی جب پوچھا گیا ہے اس طرح کے معاملات میں یہود کے پس منظر میں، انہوں نے کہا شرک کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی علاج کے لیے اللہ نے بڑے امکانات دنیا میں رکھے ہوئے ہیں. حسن بھائی یہاں پر پاکستان میں ہمارے حق خطیب صاحب بھی ہیں، تو وہ جو علاج وغیرہ جس طرح سے کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے ان کے طریقہ کار کو؟ دیکھیے اس طرح کے موضوع پہ ان لوگوں کو تنقید کا حق ہے جنہوں نے کسی چیز کو متحقق کر کے زمین پہ اتر کے دیکھ لیا ہے. بہت سارے لوگ میرے علم میں آتے ہیں لیکن میں ان پر کوئی تبصرہ کرنا اس کو خلاف اخلاق سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کبھی نیچے اتر کے صورتحال کا جائزہ نہیں لیا. البتہ ایک اصولی بات میں کرتا ہوں، ہماری قوم میں چونکہ عمومی طور پر جہالت ہے تو ان کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو پر آ کر کوئی علم منتقل کرنا چاہتے ہیں یا اس سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاشرے کے اندر جو اس علوم کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کریں. تو میں نہ اس علم کا ماہر ہوں، نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جنات اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے یہ نفسی علوم ہے. تو اگر آپ نے کسی شخص کے بارے میں یہ طے کرنا ہے کہ وہ نفسی علوم میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے ماہرین ورڈکٹ دے سکتے ہیں، میرا اس میں بات کرنا بنتا نہیں ہے. جی بالکل فیئر انف. جی حسن بھائی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ابراہیم ملتان صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام جناب. سر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو نا میں نے ان سے نا ایک سوال کیا تھا کہ ہم نا جائز کیش کا کام کرتے تھے. ہم کسی کے پیسے بھیجتے تھے نا تو ان سے نا 10 روپے چارج کرتے تھے، اور جب ان کے پیسے نکالتے تھے نا تو 20 روپے چارج کرتے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ نا کیا اس کا کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ سود میں تو نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ نا یہ حلال ہے. پڑا بھائی ٹھیک ہے کام یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہے نا ہمیں ہے نا یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ ہمیں سود کی کیٹیگری میں لگتا ہے. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں نے ہے نا تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی پڑھی تھی، اس میں نا انہوں نے نا ایک چھوٹی سی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط، تو جو حلال کاروبار ہوتا ہے نا اس میں نا دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے. جو حرام کاروبار ہوتا ہے نا سود والا، اس میں نا ایک بندے کو منافع ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بندے کو گھاٹا ہو رہا ہوتا ہے پورا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے میرے علم کی حد تک. سود کا اطلاق جب آپ کریں گے دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں کہ حلال کاروبار وہ ہوتا ہے اس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو رہا ہو. سود کا تعلق ہے قرض پر منفعت سے. اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پر روپیہ لینا بھی حرام ہے. یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ تو سہولت کاری کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنی سروس چارجز لے رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی کو آپ نے پیسہ پہنچایا، اگر آپ مثال کے طور پہ سادہ رکھیں کہ میں کسی کو 10 روپے دینا چاہتا ہوں تو میں ایک بندے کو بلاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں تم رکشے میں بیٹھو، اس پیسے کو لے جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر دے دو.
تو وہ رقم کی منتقلی میں جو اخراجات پیش آتے ہیں اس کا تو سود کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. میں نے قرض بھی کسی کو دینا ہو، قرض بھی دینا ہو، کوئی شخص مجھ سے قرض لینے آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ قرض میں آپ کو ₹1,00,000 بھجوا رہا ہوں، یہ بھیجنے کے لیے بندہ بھیج رہا ہوں، اس کے رکشے کا کرایہ ادا کر دیجیے گا، اس کا بھی قرض سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں رقم کی منتقلی میں سروسز فراہم کرنے کا، اس کا سود کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سروسز ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ پیچھے ایک ادارہ بیٹھا ہے، اس نے پورا انتظام بنایا ہے، آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، آپ نے انتظام بنایا ہے، آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اپنے نظام کے تھرو لمحوں میں اس کو دوسری جگہ پہ دے دیے، تو اس کی آپ فیس وصول کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سود کی بحث اس طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ بات بھی بالکل ناقابل فہم ہے کہ کاروبار وہی جائز ہوتا ہے اس میں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہو. کیوں بھائی؟ کس اصول پر؟ یعنی یہ کوئی شریعت نے مقرر کیا ہے یہ اصول؟ ہر وہ کاروبار جائز ہے جس کے اندر آپ نے باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر شرائط طے کر لی ہیں. ان شرائط میں کوئی ظلم و عدوان نہیں ہو رہا، کوئی جھوٹ غیبت نہیں کی جا رہی، تو بس وہ چیزیں جائز ہیں. یعنی جو اخلاقی اصول ہیں وہ پورے ہیں. تو اخلاقی اصولوں میں کہیں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صرف نفع میں شریک ہوں، آپ نقصان میں بھی، نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں میں نقصان میں شریک نہیں ہوتا، میں صرف نفع میں شریک ہوں گا. میں اپنا سرمایہ دے رہا ہوں، کاروباری فیصلے تم نے کرنے، میں فکس پروفٹ لوں گا، تخمینی منافع، یہ بھی جائز ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نقصان کی صورت میں پرنسپل سیکیورڈ ہوگا وہ واپس لے لوں گا، یہ بھی جائز ہے. تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں. اس میں جو دینی تصورات بنے ہیں وہ بعض روایتوں کی غلط تفہیم سے بنے. الخراج بالزمان، اس پہ ہم نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ابراہیم ملتان صاحب. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر افروز انصاری صاحب، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسلام. میں انڈیا سے ہوں اور کافی دنوں سے آپ کو سن رہا ہوں، خاص کر کے غامدی صاحب کو. ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں جو ان کی مقامات ہے یا برہان، اور کافی اچھا رہا اب تک. تو ان کی کتابوں سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملا، جو کچھ پڑھنے کو ملا. اس سے پہلے میں نظرۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھائی کرتا تھا. تو لاک ڈاؤن کے بعد وہاں سے میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ جب پڑھ رہا تھا اس سمے بھی وہ ساری باتیں جو علماء کرتے تھے وہ تو سمجھ سے تھوڑی باہر تھی. تو الگ کچھ سننا، کچھ سمجھنا، یعنی خاص کر وہ جو تنقیدی رویہ ہے اس کو ڈیولپ کرنا، یہ ان کے اندر تو بالکل ہی بخود ملتا ہی نہیں تھا. تو جی اس وجہ سے کافی اچھا رہا اب تک. جی بڑی شکریہ بھائی. میں بھی آپ ہی کی طرح کا طالب علم ہوں. ہم بھی انہی دینی پس منظر، روایت اور مدارس کے لوگ ہیں. وہاں بھی بڑی خیر ہے، انہوں نے بھی بڑی ہم لوگوں کو سمجھائی ہیں چیزیں، سہارا دیا. تو بس اس میں نا ہم میں بھی پیدا ہو گئی تھی شروع میں یہ چیز. پہلے مرحلے میں جب یہ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو ایک تھوڑی رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس میں علماء، ان اداروں کا استخفاف بھی ذہن میں آتا ہے. تو اس کی بس پوری کوشش کریں کہ ان کے ہاں بھی جو بھی مثبت چیزیں، اور 60-70% تو مشترکات ہیں، اس میں کوئی اختلافی چیزیں نہیں ہیں، ان سے بھی محبت کا دامن بدھا رہنا چاہیے. اور یہاں پر آ کر بھی یہ نہ ہو کہ ایک کنویں سے نکلے آدمی دوسرے کنویں میں چلا جائے. یہاں پر آ کر بھی تنقیدی رویہ رہے، اور شخصی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ احترام، یہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کا دینی علوم سے پس منظر ہے تو ان سے انشاءاللہ آپ یہاں چیٹ میں لکھیں، یا آپ کو میرا براہ راست نمبر بھی دیں گے، تو آپ کو کوئی براہ راست کوئی چیز جاننی ہو تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. جی سوال میرا یہ ہے جی کہ غامدی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس میں وہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم جو ہے، یہ جو آیت ہے اس کے اوپر وہ بیان کر رہے تھے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو فاحشہ یا زنا کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہی ہوں گی. مرد مطلب پروسٹیٹیوٹ جو ہوتی ہے، جی جی آپ یہ پلیز ایز اے تھوڑا اپنا پروفیشن جو زنا مائک. کرتے ہیں، جی جی جیسے پروسٹیٹیوٹ جو ہوتی ہے، تو ایک مرد بھی جیگولو ہوتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. وہی اصول آپ تو ہوگا. پلیز اپنے پروسٹیٹیوشن کا سوال آپ کا واضح ہو گیا. اگر آواز چونکہ کچھ صاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، سوال واضح ہو گیا. اصول وہی ہوگا. مرد الزام لگائے گا تب بھی اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، عورت لگائے گی تب بھی اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. جی افروز انصاری صاحب، جواب واضح ہے.
اذان نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اذان۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں گامدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی وجہ سے میرے ہاتھ کی طرف جانے سے بچ گیا۔ الحمدللہ۔ اور اوپر سے یہ سوال ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ سنتے ہیں کہ حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ہوگا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن مجید میں بتا دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کو انبیاء کی مائیت نصیب ہوگی قیامت میں۔ اور یہ بتا دیا ہے، یعنی آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ جن پر انعام کرتا ہے ان کو پھر ان میں شامل کر دیتا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ اذان صاحب، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ محمد ابو ہریرہ صاحب سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن الیاس صاحب، میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ہی کوشچن کر سکتا ہوں میں یا پھر تھوڑا ہے ٹائم میرے پاس؟ جی ایک ہی سوال کیجیے گا، اگر کہیں پر ڈاؤٹ ہی تو اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ اوکے اچھا حسن بھائی، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں پہلا میرا پس منظر یہ تھا کہ پہلے میں بالکل ایک تصوف تو نہیں، ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر کوئی دین کی کوئی ایک اسپیسیفک کوئی نالج نہیں تھی نا۔ اس کے بعد پھر میں نے انجینئر صاحب کو سنا اور کوئی ایک نئے اصول پتہ چلے، اور ان کو سننے کے بعد پھر میں نے غامدی صاحب کو سنا، آپ کو سنا، لیکن فکر فراہی میں مجھے وہ اصول سمجھ نہیں آ رہے کہ جس اصول کے بنیاد پر حسن الیاس بھائی اور ہمارے استاد غامدی صاحب کسی نے کوئی ایک اصول بناتا ہے، وہ اصول ہے کیا جس پہ آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کی؟ وہ اصول کی کوئی ویڈیو، کوئی کتاب، کوئی ریفر کر سکتے ہیں تو؟ جی، اصول و مبادی کے عنوان سے غامدی صاحب کی کتاب مقامات کے اندر وہ پرنسپلز لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب میزان کے اندر بھی ہیں تفصیل سے۔ مختصر پڑھنا چاہیں تو مقامات میں 2-2.5 صفحے کا مضمون ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس میں جو اصول ہیں وہ مرتب کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید ہے، سنت ہے اور حدیث ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں جن میں دین کا مواد پایا جاتا ہے۔ تو اب ان کو کیسے سمجھیں گے، ان کو کیسے اپروچ کریں گے؟ تو ان اصولوں کی جو بنیاد ہے وہ خود یہ طے کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید نے اپنی حیثیت بتائی ہے کہ وہ کیا ہے، اس سے اصول بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں، میں حکم ہوں، اختلافات کا فیصلہ میں کروں گا۔ تو اب یہ اصول بن گیا کہ یہ اس کی حیثیت ہے۔ اگر یہ حیثیت ہے تو پھر اس کے کچھ ناگزیر تقاضے ہیں کہ اس کا متن متعین ہونا چاہیے، اس کا مفہوم متعین ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے اصول بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اصول و مبادی کے زیر عنوان، میں نے بھی اس کو پڑھایا ہے، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے، سمجھایا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میزان کے اندر ان بحثوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو ابھی حسن بھائی نے دوسرے بھائی کو ایک اور کی تھی کہ اگر آپ سے براہ راست کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کوئی نمبر شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ فیسلٹی سب کی؟ وہ صرف دینی مدارس کے طلبہ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ جی ابو ہریرہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ میزان لیکچرز بھی دیے ہیں غامدی صاحب نے، ایون ہماری پیدائش سے پہلے کے ریکارڈ کروائیں، تو آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو بہرحال ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر محمد ابرار الدین صاحب، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال تھا کہ اگر مہذب فاتح جو ہے وہ مکہ یا مدینہ میں آ کے اپنے یہودیوں کو یا عیسائیوں کو بتا لے اور یونائٹڈ نیشن یہ فیصلہ کر دے کہ یہ پارٹیشن ہوگا مکہ اور مدینہ کا، کیا ہم تب بھی مہذب فاتح کی بات کو مانیں گے؟ اور یہ کیسا مہذب، میں اور ایک بار تھوڑا سوال کمپلیٹ کر لیتا ہوں، یہ کیسا مہذب فاتح ہے جو 1953 میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر کو ہٹا دیتا ہے ایران میں، اور یہ کیسا مہذب فاتح ہے جو عراق کے اندر حملہ کر دیتا ہے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے؟ آپ اس کو کنٹینیو کریں، میں باقی کا بعد میں پوچھتا ہوں۔ جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے سعودیہ میں، 10,000 سے زیادہ ہیں۔ وہ جو جس سرزمین کے تحفظ کی آپ بات کر رہے ہیں وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر انہوں نے جن لوگوں کے پاس وہاں کا اقتدار ہے
انہوں نے وہاں پر ان کو بٹھایا، اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار ان کو ان سے معاہدہ کر کے ملا ہے. یعنی سعودی عرب کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہاشمیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں جو خاندان وہاں پر تھے ان سے معاہدات کر کے حکومت میں آیا ہے. اور معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان عالمی قوتوں اور ان کی جو حلیف طاقتیں ہیں ان کے خلاف نہ کوئی اقدام کریں گے اور نہ کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنیں گے جو ان کے خلاف اقدام کا ذریعہ بن سکے. تو پہلے تو سوال جو پوچھنا چاہیے ہے اپنے آپ سے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بات میں نے کہی ہے وہ مسلمانوں کو تیر کی طرح سینے میں چبھی ہوئی ہے اب تک، اور وہ چبھنے کی وجوہات قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ وہ جس جگہ پر اور جس چیز کے عادی ہیں اس میں ان کو یہ تہذیب اگر کسی میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر دو بدو جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہو جائے. جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ ان عالمی طاقتوں کے جو اقدامات ہوں گے وہ سب کے سب اخلاق کے اوپر ہوں گے. آپ بتائیے میں نے کب کہا یہ؟ کہیں کہا؟ جو گفتگو میں نے کی اس کا ایک پس منظر ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک زمانے تک اس چیز کو گوارا کیا جاتا تھا، جائز سمجھا جاتا تھا کہ آپ حملہ آور ہوں اور حملہ آور ہونے کے بعد قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد آپ وہاں کے فاتح اور مالک بن جاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر پچھلے 5000 سال سے اصول تھا. ہر طاقتور آگے بڑھتا تھا. سکندر اعظم کو دیکھیے، تیتس رومی کو دیکھیے، ولیقت بختنصر کو دیکھیے، کرتے 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 کروسیڈرز کو دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے، عثمانیوں کو دیکھیے، مغلوں کو دیکھیے، جس کو دیکھیے، طاقت کی اس کشمکش میں یہی ہوتا تھا. حملہ کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، باجگزار بناتے تھے، آگے بڑھتے تھے. بتانے کی یہ کوشش کی کہ خود بڑے فاتحین آپس میں جب برسر پیکار ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس کے نتیجے میں جو حرث و نسل کی تباہی ہوتی ہے کیا دنیا اس کی آگے متحمل ہو سکتی ہے؟ دوسری عالمی جنگ میں کوئی تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہ جنگ نہیں لڑی گئی، انہی قوتوں نے لڑی ہے. وہ لڑنے کے بعد کچھ آمادگی ہوئی تو کچھ عالمی بندوبست بنا. کہ سکندر اعظم کے زمانے میں اقوام متحدہ ہوتی تھی، کہ لیگ آف نیشن ہوتی تھی، کہ معاہدہ بپالیہ ہوتا تھا، کہ ہیگ کنونشن ہوتا تھا، کہ جنیوا کنونشن ہوتا تھا. کوئی آ کے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ پر کیوں حملہ کیا؟ نہیں، یہ حق بھی ہوتا تھا کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ، جو بھی آپ نے بڑی سہولت سے زبان سے نکالا، ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے بھائی؟ قبضہ ہوتا تھا، ہماری سلطنت ہے، تمہاری ڈیموکریسی کو ہم نے کیا کرنا، یہ ہوتی تھی. یعنی جتنے بادشاہت فتوحات دنیا بھر میں ہوتی تھی وہ انہی کے بادشاہ قبیلے ہوتے تھے، کوئی کچھ خیال نہیں کرتا تھا، تو سب رون دیا جاتا تھا. یہ بتانے کی صحیح کی کہ ان لوگوں میں، ان کے اداروں میں، ان کے معاشروں میں، ان کے یہاں فلسفی حکیم دانشور دانا پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ بات کی، کرنے کے نتیجے میں طاقت کو ایک دائرے کے اندر پابند کر لیا گیا. یہ تقابل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہوتا تھا اور جو اب کرنے کی یہ خواہش بھی رکھتے اور کر نہیں پاتے، تو یہ ان کے ہاں تہذیب کا سفر ہوا ہے. یہ ہم میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. مطلب آج امریکہ پاگل ہو جائے، اسرائیل پاگل ہو جائے، برطانیہ پاگل ہو جائے، فرانس پاگل ہو جائے، تو وہ اٹھا کے ایٹم بم بھی مار سکتے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم تو خاتمہ ہو جائے گا، تو نوحہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اگر ان کے ہاں یہ تہذیب پیدا ہوئی ہے کہ یار ایکسپینشنز نہیں کرنی، اس طریقے سے قبضے نہیں کرنے، اتنی تہذیب ہے، مہذب فاتح تقابل میں اتنے ہی ہیں، یہ پیدا ہوئی ہے، تو بھائی ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے نا کہ ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ہمیں کچھ حاصل ہوا، تو ہم ان کی تہذیب سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تعمیر و ترقی کریں. جیسے ملیشیا نے کی، انڈونیشیا نے کی، ترکی نے کی، کچھ پاکستان نے کی، کچھ اور ملکوں نے کی، عرب ملکوں نے کی، تو کریں. کچھ تھوڑے سے تہذیب میں بیٹھے میں روز آ کر وہاں سے گھوڑا نکال کر اس طرف نہیں چل پڑتے تھے کہ آؤ یہاں پر پھر ہم نے سلیب لہرانی ہے. ممالک موجود ہیں، 70 سال ہو گئے انہوں نے یہ جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنی اچھا اس لبادے کو اوڑھنے کے بعد کیا ان کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ یعنی تہذیب یافتہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی طاقت کا خاتمہ کروا دیں آپ سے. اور طاقت کا خاتمہ کو کیسے؟
ظاہری بات ہے کوئی دوسری طاقت سامنے آئے گی تو آپ کو طاقت کی ایکسپینشن کا حق ہے. آپ سب سے بڑے مہذب ہیں, تہذیب میں کھڑے ہوئے ہیں, مسلمان نیشنز, آپ کو حق ہے, ایران کو حق ہے, اور کویت کو حق ہے, اور عراق کو حق ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے, اور مراکش کو حق ہے کہ وہ الجزائر پہ حملہ کرے. یہ آپ کو حق ہے طاقت کے لیے. پاکستان کو حق ہے افغانستان پہ حملہ کرے. تو وہ جو عالمی طاقتیں جن کے پاس حقیقی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو, اپنی چودراہٹ کو برقرار نہیں رکھیں گی. تو اس کا ان کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق تو ان کی طاقت سے ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں, چودھری بن کے رہیں گے, ہماری چودراہٹ کو جب تم چھیڑو گے تو پھر اس کے نتیجے میں, اب مثال کے طور پر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے, کمیونسٹ پوری کی پوری تحریکیں موجود تھیں, مصدق کی اگر آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو ایک طاقت کو یہ خوف لاحق ہوا کہ وسائل بھی ہم سے لے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسری طاقت کا اس خطے میں اثر بھی پیدا ہو جائے گا. تو دو ہی رویے ہوتے ہیں دنیا میں, یا افہام و تفہیم سے اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنا. یہ جتنی قومیں آئی ہیں تیل نکالنے کے بعد, پہلے مرحلے میں جو زیادتیاں تھیں وہ تدریج سے کیسے بہتر ہوئیں. آپ کے سعودی عرب میں بھی انہوں نے تیل نکالا ہے, امریکہ نے تیل نکالا ہے, اور وہ تقسیم, ابتدائی تقسیم دیکھی اور تدریج کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے آپ کو کیا حاصل ہوا. 50% کی تقسیم ہو گئی, اور جو دولت حاصل ہوئی اس دولت کا اندازہ نہیں کر سکتے مسلمان آج بھی. یعنی وہ ان ملکوں میں جو آمدن ہو رہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات, ان کی دولت یہاں پر آ کے انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو دو طریقے ہیں دنیا میں, یا لڑیں مریں پھر روئے مت, یا جو طاقتور لوگ موجود ہیں ان کے ہاں اگر کوئی تہذیبی اقدار آ چکی ہیں تو ان کو متوجہ کر کے ان کو مجبور کیا جائے کہ یار یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا, یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے ہم آپ سے لڑائی مول نہیں لیتے, ٹھیک ہے ہم آپ کی طاقت کو چیلنج نہیں کرتے. نہیں, آپ نے طاقت بھی چیلنج کرنی ہے, آپ ان کے خاتمے کا خواب بھی دیکھیں. جو مساوی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے آ کر وہاں پر میدان عمل میں اتریں, یہ سارے کام ہو, اس کے بعد آ کے نوحہ کریں جی فلاں تو مہذب تھا تو اس نے ہم پر حملہ کیوں کر دیا, فلاں مہذب تھا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا. تو بھائی جب آپ آئیں گے آمادہ جنگ ہو کر, تو اگلے نے تہذیب کا دامن اوڑھا ہوا تھا, اپنے آپ کو چودھری بنا کر بیٹھا ہوا تھا, جب اس کی چودراہٹ کو آپ چیلنج کریں گے تو پھر تہذیب اس کا مسئلہ ہے, وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کرتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا اس موقع کے اوپر. جی بہت وہ خوب حسن ہماری بھائی. بیٹیوں کو چاہے جو کچھ کرے, ہمارے آ کے وسائل کو لوٹے ہیں. آپ نے جانی ہارس کا وہ ہاؤ یو ایس اسٹول مڈل ایسٹ دیکھا ہے, وہاں پر اس نے ایکسپوز کیا ہے کیسے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کانفلکٹ ہے اس کے اندر یو ایس کا ہاتھ ہے. آپ جب دیکھتے تب آپ کو پتا چلتا نا حسن بھائی. مطلب اب مکے میں اندر آ جائیں وہ لوگ, مکے کے اندر بھی آ کے قبضہ کر لیں, اور یو این وہاں پہ یہ ڈیسیزن دے دے کہ یو این میں ووٹنگ میں کہ وہاں پہ اب مکے کا بھی پارٹیشن ہوگا, تو ہم مکے کا بھی پارٹیشن کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے, کیونکہ اب یونائٹیڈ نیشن لے کر آئے ہیں. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ڈائریکٹلی, مکے کے اندر بھی اگر پارٹیشن یو این ڈیسائیڈ کر دے تو کیا کریں گے؟ مکے پہ آپ کے علم کی حد تک بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ قبضہ ہو چکا ہے, پہلے لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں, جنگیں بھی ہو چکی ہیں, حجر اسود کو وہاں سے لوگ نکال کے لے بھی گئے ہیں, بڑے عرصے بعد واپس آیا ہے. تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم مقابلہ کریں گے, طاقت نہیں ہوگی تو شکست کھا جائیں گے بھائی. مکے والوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہوگی تو شکست کھا جائیں گے. مکے پہ جب ابراہا نے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آندھیاں چلائی تھیں. اللہ ہی مداخلت کرتا ہے, اور اللہ کی مداخلت کے بھی کچھ قوانین ہیں, اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو مداخلت ہوگی. تو آپ اپنے تاریخ کے مطالعے کو بڑھائیں, جس مکے کے بارے میں آپ مفروضہ قائم کر رہے ہیں, اگر ہو چکا ہے, کئی دفعہ ہو چکا ہے, دیواریں گر چکی ہیں, اس کی آپس کی لڑائیوں میں گر چکی ہیں, یہ مکے پہ ہو چکا ہے سب کچھ. تو آج اگر مثال کے طور پر اسرائیل مکے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو میرے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی, میرا مذہبی مقام ہے, لیکن قبضہ اسی کا قائم ہوگا جس کے پاس طاقت ہے. جی بہت شکریہ ابرار الدین صاحب, ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے, جزاک اللہ خیرہ. حسن بھائی ہم مزید سوالات لے سکتے ہیں؟ جی ایک دو لے لیں بس. جی ویسے حسن بھائی ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ابھی آپ نے مزاحیہ انداز کے اندر سپر پاورز کو چودھری کہا, تو اس پر کچھ لوگوں نے تضحیک آمیز الفاظ ہمارے حوالے سے استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ بڑے چودھری کے چھوٹے میراثی ہیں. نامناسب بھی تھا. تو یہ اس طرح کی ویڈیوز کچھ گزری ہیں. لوگوں کو حق ہے, لوگوں کو ہر انسان کو بات کرنے کا حق ہے, وہ بات کریں. سر سید علیہ رحمہ جس وقت برطانیہ گئے ہیں ابتدا میں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے وہاں پر جا کے حالات واقعات صورتحال کا جائزہ لیا ہے, تو آ کر بتا دیا برے صغیر کے لوگوں کو کہ تمہاری باری جا چکی ہے تمہاری باری. اب ان کے ساتھ اوبیڈینٹ بن کر
معاملات کو آگے بڑھاؤ، اسی میں تمہاری خیر و بقا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگوں نے ان پر بھی الزامات لگائے۔ میں کو اپنی حیثیت عرفی اس جیسے مفکر کے قدموں میں بھی نہیں رکھتا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ ہنسے، ٹھٹا اڑایا، ان کی شخصیت کو مسخ کیا، کردار کشی کی، سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے ان کو پھر انگریزوں نے یہاں پر میراثی بنا کے رکھا، پھر وہ رہے یہاں پر۔ تو آپ اپنے آپ کو جو بھی کہیں، آپ جو بھی کہیں، وہ پھر زمانہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پر جو برصغیر میں ہم نے 100 سال گزارے ہیں، اس مخاصمت کے نتیجے میں جو 1857 میں ہوئی، تو پھر دنیا پہ واضح ہو گیا کہ کون چودھری ہے کون۔ حسن بھائی ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ اگرچہ کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں کی تھی، لیکن ہم ہمیشہ انہی لوگوں کو پریز کیوں کرتے ہیں جو کہ بڑے چودھریوں کے خلاف جو ہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ جیسے ٹیپو سلطان کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، وہیں پر جو نظام آف حیدرآباد تھے ان کو ہمیشہ کمپرومائزڈ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز کیوں ہم پریز کرتے ہیں کہ جو مورل گراؤنڈ کو ہمیشہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم اسی کو پریز کرتے ہیں؟ مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کیونکہ مذہب ایک خبر کے طور پہ آیا ہوتا ہے، اور اس خبر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مائیت کا جو ظہور پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چونکہ پیغمبر کی قوم کا حصہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دنیا کا قانون عالم اسباب میں نہیں چل رہا۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، میں خود اس پورے مرحلے سے گزرا ہوں، 10-12 سال گزرا ہوں۔ میں بہت کم عمری میں اس جذباتیت میں مبتلا ہوا۔ مسلمانوں کا برصغیر میں خاص طور پہ جو جہادی فکر تھی، اخبار نکلتا تھا ضرب مومن، اس میں نے 5-7 سال لکھا ہے، وہ سارے آرٹیکلز آپ نکال کے پڑھیں۔ یہ جو لوگ اس وقت ہمارے منہ سے گالیاں نکلوانا چاہتے ہیں مغربی قوموں کو، لکھی ہیں وہاں پہ، اس سے بڑھ چڑھ کے لکھا ہے۔ تو اس وقت ذہن میں کیا ہوتا تھا؟ ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ دنیا عالم اسباب میں ان کے لیے کام کر رہی ہے، ہمارے لیے ماورا ہے، ہمارے لیے ماورا ہے۔ کیسے؟ جیسے بدر میں اترے تھے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا، جیسے پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو مذہبی ذہن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا جب ہم ان کو حقیقت کی دنیا دکھاتے ہیں، اور جو نقصان ہے اس نقصان کو وہ گلوریفائی کرتا ہے اللہ کے ہاں شہادت اور قبولیت کے زمرے میں۔ یعنی 70,000 بچے مروانا بھی اس کے لیے نقصان کا سودا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے اس کو، کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات رفع ذکر کا اہتمام کر لیا ہے۔ تو مذہبی ذہن کو اللہ کا، اگر پاکستان میں رہنے والے لوگ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت شکرانے کے روزانہ پڑھیں کہ اللہ کا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ مذہبی ذہن ہمارے ملک میں بالخصوص طاقت کے مراکز تک نہیں پہنچا، ورنہ آج ہمارے ملک کو یہ پتھر کے دور میں تو دور کی بات ملیہ میٹ کر چکے ہوتے اپنے اقدامات سے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے ممالک میں سیاسی لوگ ہیں جو دنیا کو، حقائق کو، حالات کو جانتے ہیں۔ جہاں پر مذہبی قیادت اقتدار تک پہنچی ہے، اس نے اپنے اس نسٹیلجیا کے پس منظر، کیونکہ ان کے لیے حقیقت کچھ چیزیں نہیں ہیں، یعنی امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سامراج ہو، طاقت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی جذبہ سرمستی سے سرشار ہو کر یا قوم کو مروائیں گے، اور قوم کو مروانا بھی ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی امت، گمشدہ عظمت اور خاموش حال اور تاریک مستقبل، اس میں یہ کیا کرتی ہے، مذہبی ذہن کرتا کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے چیزوں کو گلوریفائی کر کے آپ کے خاتمے کی بنیاد، اور خاتمہ بھی اس کے نزدیک کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ خاتمے کو بھی گلوریفائی کرتا ہے، اور ایک جگہ کی پر تباہی کی راکھ سے اس کو اٹھا کر نئی جگہ پر وہ مقدمات کو لے جاتا ہے۔ جو کچھ اس وقت فلسطین اور غزہ میں ہوا، کوئی عاقل، کوئی باشعور انسان اس کو آپ بٹھائیں کہ جو کچھ تمہیں 48 میں حاصل تھا، ان عالمی قوتوں نے وہاں پہ ناجائز بندوبست کیا، اس کو قبول کر کے اپنی تعمیر کرتے ہیں، تو اور جو کچھ تمہیں آج حاصل ہے، ذرا تقابلہ کرو، توازنہ کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا، کبھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو میں، چونکہ مجھے یہ پتہ ہے، اندازہ ہوا، ہم خود اسی قبیل کے لوگ تھے، ہم خود یہ کام کرتے تھے۔ میرے آپ اگر وہ کالم اٹھا کے پڑھیں تو میں نے اس سے زیادہ سخت تنقیدات کی ہیں اپنی بچپن میں، اپنی بالکل ابتدائی شعوری عمر میں،
تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ جس جگہ قوم کو لے جانا چاہتے ہیں، جو جذباتیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہلاکت نکلے گا، اور وہ ہلاکت بھی ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت بھی خیر ہے، جبکہ دین اور شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ صلح حدیبیہ کو خیر کہتی ہے۔ وہ اس موقع پر یہ لوگ ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک شاید پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں یہاں پر، یہ تو جھکنا ہے ان کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیے دین کا مزاج کیا ہے، قرآن کا مزاج کیا ہے، وہ بتاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ پر کوئی حد وسع سے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ کا نظام بھی چل رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، صبر کریں، ہجرت کریں، شکر کریں جو کچھ حاصل ہوا ہے، اپنی تعمیر کر لیں، ان شکرتم لازیدنکم، اپنی تعمیر کریں۔ لیکن جو یہ مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ ہم آخری جو مسند بلکہ بن مخلد تھی، جو کہ قرآن کے بعد سب سے اوپر کتاب تھی، اس میں 50,000 حدیثیں تھی، جو مسند بھی تھی اور سنن بھی تھی، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے چیپٹر ارینج تھے، وہ بھی کھو چکی ہے۔ اب جو روایتی وہ تو اس کو ہائڈ کرتے ہیں لوگ جو روایت پسند ہے، جو اہل حدیث ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ تو اس بات کو ہائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر لوگ کو پتہ چل گیا تو ایمان ہل جائے گا کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد دوسری سب سے مقدس کتاب کھو چکی ہے۔ تو آپ کے نزدیک سے کتنا بڑا لاس ہے امت کے لیے؟ نہیں، دین تو قرآن و سنت کا نام ہے، روایتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ ہیں، اس میں آپ کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سوانح، دین پر عمل کی روایت، شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین، اطلاقات، اجتہادات، قیاسات، وہ سب آئے ہیں، تو وہ بہت اہم ذخیرہ ہے، اور وہ یوں ہوا نہیں تھا کہ وہ کوئی ریاست کی سطح پہ کوئی مرتب ہوا ایک نسخہ ہے، کتنے نسخے بنے ہوں گے، کتنی گم ہو چکے ہوں گے، تو نہ اس میں دین میں تنکا برابر کمی ہوتی ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ عقید عمل پہ فرق پڑتا ہے۔ ساری حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، نہ پہنچتی تو بڑا علم کا لاس ہوتا، لیکن اس سے دین کی جو بنیاد ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابتدائی دور کی روایتیں موجود ہیں، بالکل ابتدائی دور میں صحیفہ حمام بن منبہ ہے، صحابہ کے شاگردوں نے مرتب کیا تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، معمر بن راشد کی چیزیں ہیں، تو بہت ابتدائی دور کے چیزیں، اب تو مخطوطات، بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر، وہ موجود ہیں اور ان میں بڑا علم موجود ہے۔ جی آج کی جو ماڈرن دور ہے، اس میں ٹیکنالوجی نے ہمیں اس بات مطلب پاسبل کیا ہے کہ ہم ساری حدیثیں ایک جمع کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے المورد کام کیا ہے، یا ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے وہ الجامع الکامل کیا ہے، یا تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں الجامعہ، کیا اس کا نام تھا، الجامعہ، اس کا کوئی نام تھا، اور سرجی صاحب بھی ہے۔ تو کیا ایک ایسی تفسیر لکھی جا سکتی ہے جس میں کہ سارے صحیح حدیثیں آ جائے؟ کیونکہ اگر یہ پاسبل ہو گیا تو ہمارے لیے ایک بائبل آف اسلام جیسی بن جائے گی، ایک کتاب میں پورا دین۔ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ جتنی روایتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے اصل واقعے کو سمجھا جائے، اس کے اطلاقات کو واضح کیا جائے، اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کی شرح و وضاحت کی جائے۔ یہی کوشش ہے جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی جلد آ گئی ہے، آپ اس کام کو دیکھیں، ہندوستان میں بھی موجود ہے، وہ پاکستان میں بھی آن لائن بھی آ جائے گا، تو اس کا جائزہ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اچھا حسن بھائی، میں ایک سٹیٹمنٹ کہنا چاہتا ہوں، سوال نہیں ہے، صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن میں آیت اخلاق میں آتا ہے نا کہ جو امت قوموں کی تباہی کی وجہ ہے بغیم بینہم، یہ مطلب کہ دوسرے قوم کی حسد میں آ کر صحیح بات کو انکار کر دینا۔ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ انہوں نے غلامی کو زیادہ دیر تک رکھا، غلامی اس وجہ سے کہ وہ نشانی بن چکی تھی ویسٹرن ورلڈ کی۔ پرنٹنگ پریس کو 300 سال تک استعمال نہیں کیا کیونکہ ویسٹرن ورلڈ کی نشانی بن چکی ہے۔ اس وقت بھی مطلب کیمرہ کو رد کرنے کا وجہ کوئی حدیث نہیں تھی، بلکہ ویسٹرن ورلڈ کی ایک طرح سے تفسیر بن چکی تھی، صحیح بات ہے، ہماری تباہی کی وجہ تھی۔ صحیح بات ہے، مجھے اتفاق ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حسن بھائی، ہم یہیں پہ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج تو کافی انٹرسٹنگ سوالات بھی تھے اور کافی مزیدار گفتگو بھی تھی، اور یہیں پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔